اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، کیسے گزری آپ کیسے ہیں چھٹیاں؟ باجی؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، جی شروع کریں؟ جی باجی، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی باجی، جی اور میں کون سا کھلا ہوا ہے میرے پاس؟ نواں پارہ کھلا ہوا ہے، 10واں نکالنا ہے۔ آ گیا؟ نہیں، نہیں 10واں پارہ تو نہیں شروع، ہمارا تو 9واں ہی ہے نا ابھی۔ نہیں باجی، نہیں 10واں 10واں ہے، 10 لیکن سورہ جو ہے وہ ہماری سورہ انفال ہی توبہ ہے، نہیں ہے نا؟ آیت انفال 41 سے والی۔ سورہ ابھی تک انفال، انفال ہی چل رہی ہے نا؟ جی تو ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو 41 آیت سے نکال دیں۔ چلیے پارہ 10واں ہی ہے، سورہ توبہ پہ چلی گئی تھی میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ پڑھیے، شروع کیجیے کتنے نظیر۔ آیتیں پڑھو باجی؟ ہاں 2 4 کر لیں۔ 2 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بڑی حیات تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیجیے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما کہ بے شک جو غنیم تم نے غنیمت میں پاؤ تم، من شیئن کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے،
वलिदिल कुर्बा और क़राबत दारों के लिए, वल वलमसाकीन वब्न सबील और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम आमनतुम अगर हो तुम ईमान लाए तुम बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा अंजलना और इस पर जो नाजिल किया हमने, अला अब्दिना अपने बंदे पर, यौमल फुरक़ानी फैसले के दिन, यौमल तक़ल जमआन जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। इद अंतुम जब तुम बिलउद्वतिल दुनिया किनारे पर थे दुनिया के, वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा करीब और के, करीब के। ठीक है करीब दुनिया का थे, मतलब करीब के, यहाँ पे ठीक है करीब का मतलब होगा, ठीक है। ठीक है, किनारे पर थे करीब के, दुनिया के वहुम तो नहीं बिल हो सकता ना, जी जी, करीब के। करीब कुसवा के का किनारे ऑपोजिट पर आ थे, रहा है ना, दुनिया। ओके हाँ, हम्म, करीब के किनारे पर थे, वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा और वो किनारे पर थे दूर के, हम्म, वर्रकबु अस्फल मिनकुम और काफिला तुमसे नीचे था, हम्म, वलौ तवाअतुम और अगर आपस में वादा करते तुम, लख्तलफ्तुम अलबत्ता इख्तलाफ करते तुम, फिल मियादी मुकर्ररा वक्त के बारे में, हम्म, वलाकिन लियक़दी अल्लाहु और लेकिन ताकि पूरा कर दे अल्लाह अमरन एक काम को, कान मफ़ऊला जो था होकर रहने वाला, लिया हलिका मन हलका ताकि वो हलाक हो, मन हलका जो हलाक हो, अम हम्म, बय्यिनतिन सात वाज़े दलील के, हम्म। वयहया और वो जिंदा रहे, मन हया जो जिंदा रहे, अम बय्यिना सात वाज़े दलील के, व इन अल्लाह और बेशक अल्लाह लसमीउन अलबत्ता खूब सुनने वाला है, अलीम खूब जानने वाला है। ठीक है, ठीक है जी, शुरू करते हैं इंशाल्लाह तफसीर का क्वेश्चन। और इसमें आपने यहाँ से पढ़ा, वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फइन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूली, और बाकी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जी देखते हैं यहाँ पे गनिमतुम क्या है, माले गनीमत से क्या मुराद है। जी बाजी, माल गनीमत से वो माल जो यानी जंग के वक्त जो लूटा जाता है, माल जो लिया जाता है, वो माल गनीमत हो जाएगा ना। फतह हासिल होने के लिए जब दो पता जमातें मिलती हैं ना, तो जब वो आपस में जंग करती हैं, ठीक है, जी, जंग करने के बाद फतह हासिल होने की सूरत में जो आपको माल मिलता है वो माल माले मिलेगा, ओके, गनीमत माल कहलाता है। गनीमत हो, ओके, पहली उम्मतों पे यह हराम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे यह हलाल किया गया। पहले जी, जमाने में क्या होता था, इस्लाम से पहले, कि वो लूट खसूट होती थी, जो जिसके ओके, हाथ लगा वो ले गया, कोई इंसाफ नहीं था, ठीक है। जी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसके हिस्से बनाए गए, और जी, वो क्या है, उसके फिर आगे हिस्से आ रहे हैं, ठीक है। अब जी, जो भी माले गनीमत मिलता है, पता होने के तो बाद क्या अल्लाह हिस्सा ताला ने हुक्म दिया, उसके हिस्से बनाए, यानी कैसे फानजिला हिस्से बनाए, कि ये टोटल कहा कितने गया है हिस्से, कि टोटल कितने हिस्से। पांच हिस्से किए जाएं हम्म, और चार मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे और हम्म, एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए, हम्म। चार और जो फिर होंगे वो आपके किस हिस्से में, तक किन के मुजाहिदीन के हिस्से में आएंगे। जी उसमें से भी जिन जो दो तरह के हिस्से किए जाएंगे ना, जी एक होंगे जो पैदल जंग लड़ रहे होंगे, और एक जो होंगे सवार होंगे। तो ओके, जो पैदल होंगे उनको एक हिस्सा मिलेगा, और जी बाकी जो हैं उनको, जो जानवर के साथ आएंगे उनको दो हिस्से मिलेंगे, उनके जानवर का हिस्सा भी मिलेगा, जो घोड़े पे होंगे, ऊंट पे होंगे। तो अच्छा, ये तरीका है, ठीक है। जी जी और जो पांचवा हिस्सा है जो अल्लाह और रसूल के लिए है, उसके फिर पांच हिस्से होंगे, जी, जिसमें से जो किस तरह रिश्तेदार तकसीम होंगे। रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, हम्म, मुसाफिर, हम्म। तो पहला हिस्सा किसके लिए है, वो अल्लाह और रसूल के लिए। अल्लाह और उसके अल्लाह का रसूल हो के या लिए, रसूल का, अल्लाह को तो नहीं चाहिए ना। जी बिल्कुल, यानी अल्लाह का इसलिए कहा गया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मदद की तो ही आपको ये सब कुछ मिला ना।
تشریف کے لیے کہا گیا ہے، یعنی شرف بخشنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور رسول کا حصہ ہے، رسول کا تو ہونا ہی چاہیے. پھر جی رسول کا بھی اس میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ جو تھے وہ خرچ ہی کر دیتے تھے، کچھ اپنے گھر والوں پہ، جی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے رعایت یتیموں پہ، میں ذی القربا پہ، مساکین پہ، وابن السبیل. تو جی یہ ان پہ سب پہ خرچ ہوتا تھا. پھر جو بچتا تھا وہ جی اسی اللہ کے حصے میں سے پھر مالے، وہ جو جنگ کے لیے سامان خریدا جاتا اور وہ سب کچھ ہوتا. جی صحیح ہے. جی اسی بھائی. پہ اسی ایک حصے میں سے یہ اتنے حصے ہوئے ہیں آگے. ہم، ٹھیک ہے. تو جی بھائی. مال غنیمت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ مال غنیمت کا 4/5 جو ہے، 4/5 جو حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے، 4 حصے ان کو چلے جائیں گے، اور جی 1/5 جو ہے وہ اللہ اور آپ اس کے سے رسول اللہ کے سے لیے. رسول کے لیے پھر جو اللہ اور رسول کا حصہ ہے 1/5، اس میں سے مزید 5 حصے ہوں مزید گے. 5 حصے. پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس پہ خرچ کریں گے؟ اپنی ذات پہ، اپنے ذات ازواج پہ، ویلفیئر کے کاموں پہ، فوج پر. ٹھیک ہے. تو جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے خرچ کریں گے؟ اپنے حصے میں سے، اپنے حصے میں سے. اپنی ذات پہ خرچ کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا دوسرا حصہ ہوگا وہ قرابت داروں کے لیے. اس کے 5 حصے ہو رہے ہیں نا، 5ویں حصے کے بھی 5 جی حصے جی ہو رہے ہیں نا. جی بھائی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی بھائی. جی نہیں بھائی جی 5ویں حصے سمجھ کے آ بھی 5 حصے ہوئے. پہلا حصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات، ازواج، ویلفیئر، فوج. ٹھیک ہے. جی. دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ قرابت دار داروں کے لیے، خاص یتیم طور پہ بنو ہاشم اور بنو بنو مطلب کے مطلب. لیے. ٹھیک ہے. جی یہ 2 قبیلوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اسلام کا، کبھی مخالفت نہیں کی. جی ٹھیک ہے. اور یہ وہ جی کہاں گئے تھے؟ وہاں جو 3 سال رہ کے آئے تھے نا ابو شعیب ابی طالب میں، وہاں بھی گئے تھے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جی یہ ہر جگہ اسلام کی مدد کی تھی. تو اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے یتیموں کے لیے، چوتھا مسکینوں کے لیے، سامنے لکھا ہوا ہے 5واں مسافروں کے لیے. اب مسافروں کے مسافر کون شمار ہوگا؟ ہر بندہ مسافر تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی آ لیے. جی. جائے کہ جی میں مسافر ہوں. ہم، ٹھیک ہے نا. جی مسافر وہ ہوگا جو اپنے گھر میں تو چاہے کھاتا پیتا ہو، غریب مسکین نہ ہو، لیکن وہ اب سفر میں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جی اس کی شرط یہ ہوتی ہے سفر کی کہ اس میں اس کے اوپر قصر نماز، جب وہ قصر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسافر گردانا جائے گا. یعنی اتنی مسافت پہ ہونا چاہیے اس کو کہ اس کے اوپر نماز قصر جو ہے وہ فرض ہو جائے. اچھا. ابھی وہ قصر پڑھ سکتا ہے، تو اتنی مسافت پہ ہوگا تو مسافر کہلائے گا. جی مسافر ہی پڑھتا ہے نا قصر نماز. جی بھائی. جی پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر. جو نازل کیا کیا ہے؟ قرآن مجید. جی اس پر بھی ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے جی نا. تو یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے، اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، بعد میں جو بھی خلفائے راشدین آئے انہوں نے کیے. جی تو یہ جو 5واں حصہ ہوتا تھا یہ پھر بیت المال میں جاتا تھا. ٹھیک ہے. بیت المال میں سے پھر آگے لوگوں پہ خرچ کیا جاتا تھا، یتیموں مسکینوں پہ. جی تو آج کے زمانے میں پھر آج کے زمانے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. جی اچھا جی. یوم الفرقان سے کیا مراد؟ اچھا ایک اور چیز رہ گئی ہے، مال فے جسے کہتے ہیں نا، فی بھی کہتے ہیں، فے بھی کہتے ہیں، مال فی بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، چھوٹی. مالک فی باجی. ایک تو مال غنیمت ہے نا، ایک مال کوئی تفسیر وغیرہ نہیں سنی آپ لوگوں نے؟ باجی استادہ کی سنی سے اس دفعہ نہیں سن سکے؟ نہیں سنی تھی باجی، لیکن مال فی کا تو ذکر نہیں، لازم ذکر آیا ہے نا، کیونکہ میں بھی جی سنتی ہوں. مال فی جو ہے، مال فی میں آپ کا آتا ہے وہ مال جو بغیر جنگ کی یہ ہاتھ آ جائے. اوکے. ٹھیک ہے. جنگ ہوئی ہی جی نہیں اور دشمن اچھا. سامان چھوڑ کے بھاگ گیا، جی اب یہ مال فی ہوگا، یعنی مفت میں ہاتھ آنے والا مال. اوکے. تو مال فی کیا ہوتا ہے؟
جو مفت مال جنگ کے بغیر بطور جزیہ بھی، اور جنگ وہ میدان چھوڑ کے بھی بھاگ جائیں تو جو ملتا ہے اس کو مال فی کہتے ہیں، یعنی مفت میں آسانی۔ جزیہ جو ہے وہ جو ہے صلح کی صورت میں دیا جاتا ہے، جب صلح کر لیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی اب ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے اور آپ کے مطیع ہو کے رہیں گے، تو پھر وہ جزیہ دیتے ہیں، جسے ٹیکس بھی کہتے ہیں نا۔ جی بس یہ اہل کتاب دیتے ہیں صرف؟ ہاں جو وہ ہے، لیکن جو بھی رہ رہے ہوتے ہیں نان مسلم اچھا وہ سب دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کو ہوتی ہے، تو پاکستان میں بھی ہے، جو نان مسلم رہتے ہیں جی جی وہ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ ایک تو وہ ٹیکس ہوتا ہے نا جو مالدار لوگ دیتے ہیں اپنے مال کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کو دینا ہوتا ہے گورنمنٹ کو، اور وہ پاکستانی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی وہ دیتے ہیں، اور وہ بھی مفت کا ہی مال ہوتا ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے تو ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں سب مال فی میں سب آ جاتے ہیں، مختلف چاہے وہ جنگ میں دشمن چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، جیسے وہ بوریاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا گندم کی، وہ جو لڑنے آئے تھے دوبارہ جنگ احد میں واپس آ گئے تھے، تو وہ بعد میں اپنا سارا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جنگ ہوئی ہی نہیں، جنگ احد میں شکست ہوئی تھی تو وہ ابو سفیان دوبارہ آیا تھا نا، تو جب اس نے سنا کہ یہ تو بڑی تیاری میں ہے اور یہ وہ، بس ایک خبر پھیلا دی گئی تھی کہ مسلمان بہت تیاری میں، حالانکہ بیچارے تو بہت زخمی تھے اور کتنے ان کے شہید گھر والے ہو گئے تھے، تو اس حالت میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور ان کا ہم لڑیں گے، تو وہ دوسرے دن ہی نکلے پھر جنگ کے لیے، لیکن دشمن پہ اتنی اللہ نے دہشت بٹھائی کہ وہ سب کچھ اپنا مال بھی چھوڑ کے بھاگے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر مال فی میں آتی ہیں۔ صحیح باجی ہے، ہاں باجی یہ جو بولیے۔ آپ نے مال فی کے بارے میں بتایا ہے، تو اس کی تقسیم بھی ویسے ہی ہوگی جیسے مال غنیمت کی ہے؟ اس کی تقسیم ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے، اس کی اچھا تقسیم جو ہوتی ہے نا، اس میں سے مجاہدین کو حصہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے تو جنگ کی ہی نہیں نا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اسی کو ملتا ہے، وہ پورا جمع بیت المال میں جمع ہوتا ہے، پھر لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے اوپر سارے حصے آئے ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں سے لگا دیتے ہیں، مجاہدین کو وہ نہیں دیا جاتا، جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ جنگ ہوئی ہی نہیں نا، تو اس کی تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جی جی باجی ٹھیک ہے۔ تو اس کے 5 حصے نہیں ہوتے، ٹھیک اس کے 5 حصے نہیں ہوتے، بلکہ یہ پورے کا پورا مال جو ہوتا ہے، یہ اس میں سے فوجیوں کو کچھ نہیں ملتا، یہ سارا جو ہوتا ہے غریب غربا مسکین مساکین اور ان سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ تقسیم کیا، تو مال غنیمت کے حصے ہوتے ہیں، سمجھ آئیے، وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے، مال فی جو ہوتا ہے اس میں مجاہدین کا کوئی نوٹ کر لیں اس بات کو، کبھی آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا آگے کیا ہے، تقسیم ہو گئی مال غنیمت کی، اچھا جی، پھر ان کا جو سوال تھا وہی سوال ہے، ٹھیک ہے، مال فی میں اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے تو وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو، اور پھر یوم الفرقان آیا آپ کے پاس، اس سے کیا مراد ہے، یوم الفرقان کون سا بدر دن کے دن مراد کو ہے؟ کہیں گے باجی؟ یوم ہم؟ بدر کو کہیں یوم ہاں بدر یوم بدر، جس دن حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ درمیان ہوا تھا نا، ایسے ہی ہوا تھا نا، حق حق جی ہو گیا تھا اور باطل باطل ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا اور الجمعانی سے کون سی 2 جماعتیں مراد ہیں؟ وہ کافر اور مسلمان ایک تو مسلمان تھے اور دوسرے قریش تھے نا، قریش مکہ، قریش، جی قریش مکہ، قریش مکہ تھے، یہ 2 ہی تو جماعتیں تھیں، جی اور دیکھیں وہ تو یہ لوگ بھی نکلے تھے، کس لیے نکلے تھے کہ ہم اپنا مال، اپنا ہمارا جو مکہ والا مال ہے یہ بیچنے جا رہے ہیں، یہ ہم لے لیں، اور وہ جو تھے تجارت وہ کی، بچانے کے لیے آئے تھے، جنگ کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، جی جی جنگ کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، دونوں ہاں وہ اپنا مال لینے جا رہے تھے اور وہ بچانے آ رہے تھے، اور وہ قافلہ جو ہے وہ نکل گیا، ابو سفیان لے کے سمندر کے کنارے کنارے وہ بھاگ گیا، اب یہ 2 جماعتیں جو تھیں یہ سامنے آ گئی، قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی،
جی اگر ویسے ان کو جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ آگے آ رہا ہے نا تبادت، یہ ایک لفظ آیا تھا یہاں پہ، تواعدتم تو ہاں اوکے تو تمہارے اندر کیا ہو جاتا، پھوٹ پڑ جاتی، تم بولتے ہم تو بہت تھوڑے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہاں چونکہ آمنے سامنے آ گئے، وہ ایک ایسے مقام میں، ایک ایسی وادی میں آمنے سامنے آ گئے جی کہ ان کو جنگ کرنی ہی پڑی، کوئی چارہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے. ہاں اور وہ پری کیوں؟ پلان ہوتا تو نہیں ہوتی تھی وہ، ہاں اگر کیونکہ پلاننگ مسلمان کرتے تو ان کمزور میں تھے اور بہت کم تھے. اختلاف ہو جاتا، بہت اختلاف ہو جاتا. جی ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ تھے، اور پھر یہ کہتے کہ وہی نا جیسے ہوتا ہے صحابہ میں ہو جاتا ہے اختلاف. تو پھر یہاں پر ایک اور بات آئی ہے، وہ جو آئی ہے نا یہاں پہ یہ والی، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ امرن کان مَفْعُولًا. مفعولا. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے حالات جی خود جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے تھے کہ دونوں اجتہاد. جماعتیں آمنے سامنے آ گئی. جی ٹھیک ہے نا، جی تاکہ اللہ نے مسلمانوں جو کی وہ آزمائش تھی، اور ان کے جی دشمن پر ان کا روب جمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے روب جمانے کے لیے کہ اتنے تھوڑے ہو کے بھی دیکھو ہم لوگ کتنے تم پہ کیونکہ بھاری اللہ ہو گئے چاہتا نا. تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی ہو، اور اسی ہم، وجہ سے وہ اللہ نے ہم. حالات پیدا کیے. اور پھر اور دوسرا مقصد کیا تھا، جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل زندہ کے رہنا ساتھ دلیل زندہ کے رہے، ساتھ کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں. جی تو اس سے پھر کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات یعنی تو مسلمانوں کا کافروں پہ روب اور دبدبا. ہاں ٹھیک ہے، یہ عظمتوں اللہ کی تعالیٰ کا اور فیصلہ تھا کہ یہ ہو جائے. دوسرا جی مسلمانوں کی کامیابی، ان کو ہوں کامیاب کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کی جی ہمت، ان کو ہمت بندانی تھی کہ تم تھوڑے ہو کے بھی انشاءاللہ کیا ہوگے، غالب کامیاب رہو گے. ٹھیک ہے نا، اگر بالکل ثابت قدم رہو گے تو کچھ شرائط بھی تو ہوتی ہے نا. جی صحیح ہے. اور تیسرا کیا ہے، مسلمانوں کی فتح. فتح مسلمانوں کی فتح بھی اللہ نے کروانی تھی. یہ تین چیزیں تھی، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا. کامیاب لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. جی صحیح ہے؟ تو یہ جی کام بھائی ہو کے رہنا تھا. روب اور دبدبا بھی قائم ہو جانا تھا قریش مکہ پہ مسلمانوں کو. ابھی تک نہیں تھا نا، ابھی تک تو یہ مغلوب تھے. ہوں اور اس کے بعد مسلمانوں کی کامیابی، اور تیسری چیز مسلمانوں کی فتح. مسلمانوں کی کامیابی اور فتح تینوں ایک ہی بات ہیں تقریباً. صحیح ہے، تو یہ مقصد تھا. تو یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوتی ہے. ہوں، ٹھیک ہے. اور جی مومن جو ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے مردہ کفر ہوتا ہے. کی جو ساری باتیں ہیں نا، تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں اس آیت میں. ہوں، پھر اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ 42 آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں سبق کیا ہے پھر؟ یہ کہ باجی اللہ نے سبق کوئی اور بھی بتا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ، اور یہ بھی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. نہیں، اگر کوئی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک جیسے کوئی گیسٹ آ جائے نا، اب یہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو گیا کام، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اچانک ہی آ جی گئے ہیں. جی یا کوئی اور ایسا کام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اچانک ہو گیا ہے. اب آپ اس کو ٹال بھی نہیں سکتے، اور آپ اس کو کرنا بھی ضروری ہے. یعنی ٹال نہیں سکتے نا، ٹالا نہیں جا سکتا. تو اس میں یہ سبق نکلتا ہے کہ اگر کوئی کام ہماری مرضی یا حالات کے خلاف ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اوکے، اس میں راضی ہو جانا ہے یا نہیں. مایوس نہیں ہونا. جیسے آزمائش اچانک آ جاتی ہے، آتی ہے نا، جی جی جاب بھی چلی جاتی ہے، فرض کریں کچھ ہو جاتا ہے تو آزمائش آ گئی نا. جی تو اب یہ مرضی، آپ کی مرضی کے خلاف حالات ہو گئے، ہوں تو آپ نے نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے. اللہ اس ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس وقت؟ اللہ سے رجوع کرتے تھے. ایک مومن کو اس وقت اللہ سے رجوع کرنا ہے. جی اس میں وہ دعا بھی حالات بھی بتائیے اسی نے جی، یا پیدا کی ہے، حی یا مدد بھی قیوم وہی کرنے برحمتک والا ہے، رجوع بھی استغیث. اسی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور رجوع کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا، اس کا اتنا ہی بڑا بعد میں اجر بھی ہوتا ہے. ہوں
اجر بھی اتنا ہی بڑا لے کے آتی ہے وہ. آپ نے بس کیا کرنا ہوتا ہے. اب یہ اتنی بڑی آزمائش تھی نا, سوچیں ان کے پاس ڈنڈے تھے, ان کے پاس کیا تھا, تلواریں, ہاتھی, گھوڑے, سب کچھ تھے. جی یہاں کیا تھا, 313 مسلمان, لیکن ثابت قدم رہے, ثابت قدم اور ایمان کی حالت میں آزمائش تھے, میں اور اللہ کے ثابت حکم پہ حاضر ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ پھوٹ ڈل گئی اور آدھوں نے کہا ہم تو واپس جا رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیسے لڑیں. جی ایسے نہیں ہوا, جم گئے. تو جب آپ جم جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے, پھر مدد بھی آتی ہے, اور پھر وہ مصیبت آزمائش جو ہوتی ہے وہ اس میں اس کے انعامات بھی آپ کو ملتے ہیں, وہ جو پہلے ہی اللہ نے ریڈی کیے ہوتے ہیں. فیل ہونے کی صورت میں نہیں ملتے, پاس ہونے کی صورت میں. تو اس میں جی یہ ہے. صحیح ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کون آئے گا؟ کون ہمت کرے گا؟ نمبر 43 آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جب یوریکہم وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ یعنی یوریکم دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ ان کو دکھا رہا تھا. ان کو از یوریکم دکھا رہا تھا, کون دکھا رہا تھا؟ اللہ. کن کو اللہ دکھا رہا تھا؟ ان کو, کافروں کو. کافروں کو اور کس فی کو من دکھا رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کو کہاں دکھا رہا تھا؟ فی فی منامک. منامکا آپ کی خواب میں قلیلاً تھوڑے ولو اور اگر اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں کثیرن زیادہ لفشل تم البتہ تم ہمت ہار جاتے ولا تنازعتم اور البتہ تم باہم جھگڑنے لگتے فی الامری اس معاملے میں ولیکن اور لیکن اللہ نے سلم سلامت رکھا انہو بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدوری سینوں والے بھید. اچھا, پہلے اسی آیت کو لے لیتے ہیں, اس میں سوال کر لیتے, پھر اگلی آیت کیجیے گا. یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خواب میں دشمن کو کم کر کے کیوں دکھایا گیا؟ وجہ بھی تاکہ ان بتائی کی گئی ہے. جو گھبرا نہ جائیں اور ہمت میں رہیں کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ مسلمان خود بھی تعداد میں بہت کم تھے. تاکہ مسلمانوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ ثابت قدمی پیدا ہو جائے, ثابت کر دیا. ان کے حوصلے بلند ہو جائیں, جی ہے نا. اب جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا ہوگا نا, جی بالکل. اور یہ نبی کا باجی اس خواب جنگ کے موقع پہ ہی آیا تھا خواب, ہے نا؟ نہیں, جنگ کے دوران تو ان کو آیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے تھے دکھایا مسلمان. تھا, لیکن یہ خواب مسلمان پھر اپنے سے دگنے دکھائے تھے, وہ جنگ کے ٹائم دکھائے تھے. جی جی 2 دفعہ یہ ہوا ہے, ایک دفعہ خواب میں ہوا ہے اور ایک دفعہ جنگ کے دوران ہوا ہے. دوران بھی ہوا ہے. مسلمانوں کو بھی کافر دکھائے گئے اور کافروں کو بھی مسلمان دکھائے گئے. تھوڑے ہی دکھائے گئے جی, دونوں ہاں طرف پہلے نا. ہاں. اب لیکن پھر یہاں بعد میں وہ بتا رہے نہیں, جی یہاں تھوڑے دکھائے گئے, خواب میں تھوڑے دکھائے گئے. خواب میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں پہ استاذہ وہ کہہ رہی آگے تھی کہ واقع نہ آ جائے, وہ اچھا آگے آ جائے گا نا انشاءاللہ, اس اچھا کو بھی ٹھیک. سمجھ لیں گے. تو یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ مسلمان میں ہمت نہ آ رہے ہیں, ثابت قدمی پیدا ہو جائے, ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے. اور اس لیے بھی کم کر کے دکھایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو زیادہ دکھاتے تو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا. جی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو پھر کم کیوں دکھائے گئے؟ بات ہے نا, جی کہ خواب بالکل. تو سچا ہوتا ہے. تو اب یہ پوری وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ میں نے کیوں دکھایا ان کو کم. کہ کہیں تم ہمت نہ ہار جاؤ. اگر جی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو زیادہ دکھاتے تو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہونے لگتا. اختلاف بعض ہوتا. لوگ جنگ کرنے کا کہتے اور بعض لوگ جنگ سے فرار اختیار کرتے, جی منع کر دیتے کہ نہیں, جنگ نہیں کرو, یہ تو جی بہت زیادہ ہیں. جب نبی نے بتا دیا کہ وہ تھوڑے ہیں, اب اس کی بہت ساری تفاسیر کی جاتی ہیں, آپ اپنی دیکھیے گا, لیکن ہم اس کی جو سامنے تفسیر ہے وہی کریں گے, اس کی وجہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہ علیم تو بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید. تو اب کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے جو ہمارے حالات کے خلاف ہو, ہمارے یعنی اس کے خلاف ہو, تو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ جو حالات پیدا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جی آزمائشوں میں بھی دیکھیں کتنے فائدے ہوتے ہیں. جی
اللہ ताला हमें इस जंग के जरिए भी कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे थे मुसलमानों को। तो इसलिए कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन अचानक आ जाए तो कभी उससे अल्लाह से खफा ना हो कि ये क्या हो गया अचानक, कैसे कैसे हो गया, नहीं हो। और जी, बिल्कुल उसका मुकाबला करें, उसकी जो अंदर जो चीजें हैं जो आपके लिए सिखाने आ रही हैं उनको सीखें, जी, जी, ठीक है, उनका सामना करें, सीखें उनको। तो यहाँ पे भी यही था, ये सब हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहला ये स्टेप आया था कि ख्वाब में थोड़े दिखाए गए, उनने साहबा को दिखाया, साहबा के हौसले बुलंद हो गए। जी। आगे क्या है पढ़ी, वैजा यूरी कुमुहुम वइज़, और जब यूरी युरीकुमुहुम वो दिखा रहा था, युरीकुम, ये बाजी सॉरी थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, यानी अल्लाह ताला दिखा रहे थे हम्म, तुमको उन्हें, यानी ये कुफार को। कुम है, ये कुम है ना, जी, जी, तुमको उनको है ना, जी। ये उनकी तरफ जमीर जा रही है ना, और ये तुमको यानी मुसलमानों को। जब वो दिखा रहा था तुम्हें हाँ, कौन, उनको, अल्लाह, है ना, अल्लाह जी। तुमको उनको इज इस जब इल्तक़ैतुम, तुम आमने सामने हुए, फी आयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों में, कलीलन अब ये देखेंगे जब आमने सामने हुए, जब जंग शुरू हुई है तब की बात है ये अभी, ओके ठीक, ख्वाब तब वाली भी बात पहले तो। थोड़े ही नजर आए, लेकिन वो यही, अच्छा वो यही कह रही थी कि शुरू में तो कम नजर आए थे, लेकिन बाद में जो मुसलमान है ना वो दुगने नजर आ रहे थे उनको, उनको नजर आ रहे थे ना उनको दुगने, नजर आ रहे यानी थे। अब वो 1000 थे तो मुसलमान उनको 2000 नजर आ रहे थे, अपने से दुगने, उनसे दुगने, यानी उनसे दुगने अच्छा, नजर आ रहे थे, ठीक, मुसलमानों से दुगने नहीं, उनसे दुगने, यानी वो उनको उनसे, अपनी तादाद से ज्यादा डबल हाँ देख रहे अपनी थे। तादाद से ना। तो फी आयुनिकुम कलीलन, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी थोड़े निगाहों में, कलीलन थोड़े, थोड़े, व युकल्लिलुकुम, और वो थोड़े दिखा रहा था हम्म, अ, तुम्हें, फी आयुनिहिम, उनकी निगाहों में, हम्म, लियक़दी अल्लाहु, ताकि फैसला कर दे अल्लाह, अमरन, मामले का, काना जो था, मफ़ऊलन होकर रहने वाला, हम्म, व इलल्लाहि, और तरफ अल्लाह ही के, तुरजाऊ, लौटाए जाते हैं, अल उमूरु, तमाम काम। हम्म। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। जंग की इब्तदा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुश्मन को कम करके दिखाया, मुसलमानों को दुश्मन को कम करके दिखाया, और दुश्मनों को मुसलमानों को कम करके दिखाया, दोनों को कम कम दिखा काम रहे ये हैं, दिखाए जी, ठीक है, उनको भी कम और इनको भी मुसलमानों, कम, इनको इनके हौसले बुलंद करने के लिए। अब ये क्यों दिखाया, ये आप मुझे बताएं, क्या पीछे इसके रीजन है। वही बाजी, मुसलमानों को तो इसलिए कुफार कम नजर आ रहे थे कि वो उनके हौसले बढ़े रहे, हम्म, और जो कुफार थे ना वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये तो हम्म, थोड़े, मतलब थोड़े थोड़े हैं, से लेकिन हैं, बाद में जब जंग शुरू हो गई थी फिर वो अपने से डबल देख रहे थे ना, फिर फिर बाद में उनके, डबल, वो जी, बाद की बात है, अभी ये बाद की देखें बात। दूसरी बार है। क्योंकि अगर शुरू में ही उनको अपने मुखालिफ जो हैं अपने से ज्यादा नजर आते हैं मुसलमानों को, तो वो जंग ही नहीं करते, ये बात तो पहले भी जिक्र हो चुकी है, ख्वाब में भी बताया जा चुका है, और पीठ फेर कर भाग जाते हैं, ठीक है। और ठीक, मुसलमानों का रोब जो था वो काफरों पे ना बैठता। सही है, शुरू में क्या है, शुरू में क्या हुआ है, शुरू में काफरों को अगर ज्यादा दिखा दिया जाता मुसलमानों को तो वो तो जंग ही नहीं करते, वो तो भाग जाते, पीठ फेर के भाग जाते, और मुसलमानों का जो रोब बिठाने वाला मामला था वो बैठता नहीं, सही, ठीक है। तो ऐसी मुसलमानों को ऐसी कामयाबी हाथ ना आती जैसी कि जंग के बाद आई उनको, माले गनीमत भी मिला, वो रोब भी बैठ गया, सारे फायदे हो गए ना। बिल्कुल, हाँ, और तो हक और यहाँ पर बातिल का यानी फर्क भी हम्म, वाजे हो गया। बिल्कुल हक बातल वो भी फुरियम फुरकान का भी मकसद पूरा हो गया, ठीक है। जी, तो फिर इसमें क्या है कि सही है ना, तो जी, यहाँ ठीक, पर यहाँ पे मुसलमानों को दुश्मन को कम करके दिखाया गया, और दुश्मनों को मुसलमानों को कम करके दिखाया गया, ये जो अभी हमने आयत पढ़ी ना इसमें ऐसा हुआ है, दोनों को दोनों एक एक दूसरे दूसरे से को, कम करके दिखाया हाँ गया। ठीक है, इसकी वजह पीछे वो थी जो मैंने बताई है अभी, कि अगर ऐसा ना होता, शुरू में ही ज्यादा दिखा दिया जाता, तो फिर वो सारा मामला जो मकसद था वो पूरा नहीं होना था,
جو جنگ کا مقصد تھا شروع میں ہی زیادہ کر کے دکھا دیا جاتا، شروع میں نہیں دکھایا گیا، خواب میں بھی دیکھیں کم کر کے بتایا گیا۔ اچھا اب وَإِلَى اللَّهِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، پھر وہی بات آ گئی نا، وہی پیچھے جملہ جو آیا تھا جو نظیفہ نے پڑھا تھا وہی جملہ دوبارہ آیا، سیم وہی آیا۔ اچھا اب آیت 45 پڑھتے ہیں، آپ ہی کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، تاکہ بات یا سمجھ میں آئے۔ ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم، یہ باجی ویسے اب التقیتم اور ان دونوں میں تو فرق ہوگا نا کس ترجمے میں؟ لقیتم میں تم ملاقات کرو، یعنی جب ہاں یہاں پر ابھی جنگ کے آداب بتائے جا رہے ہیں بیسیکلی آپ کو۔ اچھا، جب اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم مقابلہ کرو، فی وہ اتن، ہے التقیت، التقا، اس میں آمنے سامنے کا ہے نا؟ ہاں اس میں دو جماعتوں کا آپس میں نا التقا، اور یہاں لکی تم، ملے تم، ٹھیک ہے نا، ملے تم فیتن، فی اتن کسی گروہ سے، فثبتو تو ثابت قدم رہو، وذکرو اور ذکر کرو اللہ کا، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ ایک بات بتائی جا رہی جنگ کا آداب ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، بیسیکلی اگلے والے میں بھی آ رہے ہیں لیکن اس میں بھی آ رہے ہیں۔ تم جب ملاقات کر، ایمان والوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے، بار بار خطاب ہو رہا ہے، سورہ انفال میں آپ نے دیکھا کتنی بار خطاب ہوا ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار آیا، اذا لقیتم، جب بھی تم ملاقات کرو، یعنی شرط کے ساتھ آ رہا ہے نا، اذا شرطی ہے یہاں پہ، فی اتن، جب بھی تم ملو ایک گروہ سے تم ملو تو تم کیا کرو، ثابت قدمی دکھانی ہے، نمبر 1، صحیح ہے۔ دوسرا ٹھیک، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا بس ذکر، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پھر ابھی ہم دیکھیں گے، اور بہت زیادہ کرو، بہت کثرت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ تو یہ دو باتیں بتا، اب ان دونوں کے پیچھے کیا راز ہے وہ آپ بتا دیں مجھے، ثابت قدمی میں کیا راز ہے؟ جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو کورس چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہوتا ہے نا، جی تو آپ یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ جی ثابت قدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے ثابت قدمی سے کیسے؟ مطلب اسی سے پھر باجی کامیابی ملے گی، لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب ہمت دکھانی پڑے گی، یعنی کامیابی کے لیے، اور اللہ کو خوب یاد کرنا پڑے گا، وہ یعنی جالوت اور وہ تھے نا، جب طالوت آمنے سامنے فوجیوں ہوئی تو طالوت کی فوج نے کیا مانگی تھی دعا، انہوں نے بھی تو یہی مانگی تھی، یاد ربنا ہے دو افرغ علینا صبرا سب، وثبت ربنا اقدامنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، انہوں نے بھی دعائیں مانگی تھی۔ بالکل تو دعا مانگنی ہے، اپنی اس پہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگے تھے، ٹھیک ہے، جی، اور پھر حضرت ابوبکر گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، بس کر دیں، پوری رات وہ کھڑے رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، جی مٹھی بھاری تھے نا، کتنے تھے؟ بالکل، آدھے تو 313 آئے ہی نہیں تھے، آدھے تو ادھر ہی رہ گئے تھے جو کمزور دلوں والے تھے، انہوں نے کہا ہم تو وہاں بھی نہیں جا رہے، تم جاؤ، مہاجر ہو وہ جاؤ، ان کا سامان ہے وہی لو۔ تو باقی جو تھے وہ ادھر ہی تھے، مدینے میں ہی تھے، مٹھی بھاری آئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد ان میں سے بھی اگر وہ ثابت قدم نہ رہتے، وہ دشمن کو دیکھ کے گھبرا جاتے، تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی۔ اور ہمیشہ مٹھی بھاری جماعت جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہے، اپنی انبیاء کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگیں کی ہیں، اور اگر وہ ثابت قدم رہیں گے اور اپنے اسباب پہ نہیں اللہ پہ توکل کریں گے اور ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، ذکر کرنے سے بھی انسان میں بڑی ہمت آتی ہے۔ وہ جو اس نے واویلا مچایا ہوتا ہے نا، فرض کرو آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ گئی اور آپ دعا میں لگ گئے، تو جی، آپ کو کتنا سکون ملتا ہے نا، سکون آتا ہے جی، ایک بالکل، خاموشی آپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، 3 دن ان کو کہا گیا تھا کہ تم کیا کرو، کثرت سے ذکر کرو، ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کثرت سے ذکر کرنا جو ہے نا ویسے بھی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی اچانک ہو، تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، آزمائش میں آ جاتے، اور
फस्बितु, पहली बात जो है बस साबित कदम रहो। अगर साबित कदम नहीं रहोगे तो फिर तो जिक्र भी गया, सब कुछ गया। तो ये दो बुनियादी शराइत हैं। अल्लाह का बहुत जिक्र क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इंसान खामोश हो जाता है। सही। और आपको पता है जिक्र के, वैसे जिक्र ना करना हसरत का बायस होता है, हमेशा हसरत का बायस। जिक्र जो होता है वो शैतान की कुव्वत को तोड़ने वाली चीज है, कुव्वत को तोड़ के रख देता है जिक्र। वो जो आपको वसवसे से डाल रहे होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। बस ये फिर ये दो तरफा एक चीज होती है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है बंदा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं अपने बंदे का, अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ। अगर वो बिल्कुल ऐसे। आवाज बुलंद से करता है तो मैं भी, और तो उससे बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूँ इन फरिश्तों के सामने। तो फिर सोचें कि अल्लाह ताला फिर याद रखते हैं उसको ना, बिल्कुल बंदा। और मदद से फिर याद रखते ये हैं। जो जितनी भी चीजें ना आगे भी आ रही है, इनसे सब सब फायदा देती हैं। और ये सारे काम आपने करने हैं, सिर्फ दो थोड़ी करने हैं जब आजमाइश आएगी, ये थोड़ी और ये थोड़ी करना है। आगे भी आ रहे हैं, 46 आयत में भी आ रहे हैं, इनको भी पढ़े। मैं आपसे पूछती हूँ क्या है यहाँ। जी। वह अतीउल्लाह, और इताअत करो। अल्लाह, और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और ना बाहम झगड़ो। फतफशलू, तो कम तो हिम्मत, फतफशलू, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। वतज़हबा, और जाती रहेगी कम हिम्मती, रीहुकुम। इसमें कम हिम्मती के मानी आते हैं ना। ठीक है, वरना तुम तफशल के, हिम्मत हार तफशल क्या जाओगे। होता है? कम हिम्मती होती है। हाँ, और कम हिम्मती कब आती है? जब आपस में झगड़ा करते हैं, मियाँ बीबी झगड़ रहे हो तो क्या होता है? क्या होता है? जी कुव्वत कितनी जाती है, टाइम जी, कितना बिल्कुल जाता है। सही, बिल्कुल। वही जो किसी अच्छे काम में लगाना होता है वो उधर चला जाता है। तो कभी भी बाईस बाईस मुबाइस में भी यही होता है, चाहे वो किसी के दरमियान में भी हो रहा हो। आपकी जी, कुव्वत चली जाती है सारी, आप बिल्कुल कम सही। हिम्मत हो जाते हैं, आप बाकी किसी काम के नहीं रहते, सारी जी, एनर्जी वहां लगा देते हैं। तो आपने क्या करना है, बाहिस मुबाइसे में और इख्तलाफ में नहीं पड़ना। उससे आप क्या हो जाएंगे, कम हिम्मत हो जाएंगे, कुव्वत जाती रहेगी आपकी। ठीक है। वतज़हबा, और क्या जाएगा? तज़हबा, जाती रहेगी हुकुम, हम्म, हवा तुम्हारी, यानी शान तुम्हारी। आप सोचें, जब मियाँ बीवी लड़ते हैं तो बच्चों पे रोब रहता है उनका? नहीं रहता, सही बात है। नहीं रहता। कहते हैं ये तो बस बिल्कुल खत्म हो जाता। लड़ते ही रहते हैं आपस में। जी पूरी जो उनकी ये होती है ना, एक फूफा होती है माँ बाप की, हाँ भाई माँ बाप हमारे, वो सब खत्म हो जाती है, जीरो हो जाते हैं बच्चों की नजर। बच्चों के सामने कभी भी नहीं। कोई भी बात करनी है, कोई भी मसला है, अंदर चले जाएं, बात करें अपनी। और बच्चों के पास, कामयाब माँ बाप ऐसे ही करते हैं, वो बाहर मुस्कुराते हुए निकलते हैं, ताकि बच्चों को पता ही नहीं चले कि हमने अंदर झगड़ा किया, फाइट किया है। तो मसले मसाइल तो आते हैं, हर घर में आते हैं, जी बच्चों के सामने नहीं कर। तो क्या कह रहे हैं कि जब तुम तनाज़ा में पढ़ोगे तो तुम कुव्वत भी जाएगी और तुम्हारी हवा भी उखड़ जाएगी। जी हवा उखड़ने का मतलब समझते हैं ना? जी, यानी उसमें तुम्हारा कोई रोब दबदबा जो एक हैबत होती है शान ना, एक वो होती है, वो खत्म। खत्म हो हाँ, जाती है। हैबत खत्म हो जाती है, चाहे दुश्मन हो चाहे बच्चे हो, वो आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं, वो इज्जत खत्म हो जाती है। बस बेरू, अगला क्या है, और सब्र करो। सबर करो। अब सब्र के फायदे तो आपको पता ही, इन्नल्लाह मा सब आगे ही आ रहे हैं, इन्नल्लाह मा साबिर। बेशक अल्लाह सब्र साथ नहीं सबर करें। करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जो अपने जवाब खुद देने लग जाते हैं ना, वो खुद उल्टे जालिम बन जाते हैं, और फिर अल्लाह की मदद तो नहीं आनी। वो आपने एक हदीस भी सुनी होगी, जो हज़रत अबू बकर और वो खड़े हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई बंदे थे, तो वो उनको क्या कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे थे, तो वो खामोश थे। तो फिर अचानक जो है हज़रत उमर देखते रहे चुप करके, तो अबू बकर थे, तो वो उनसे नहीं देखा गया, वो बोल पड़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए, और फिर वो पीछे भागे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों आ गए, जब वो बकवास कर रहा था तब तो आप खड़े हुए थे, और जब मैंने उसका बदला चुकाना चाहा या उसको कुछ बोला मैंने, तो आप वहां से भाग आए। उन्होंने कहा वहां पे अब, पहले कहाँ क्या था, अल्लाह ताला फरिश्तों की वहां पे थे, फरिश्ते थे, और अब शैतान आ गया जवाब था। दे रहे थे।
فرشتے جواب دے رہے تھے میری طرف سے، اور اب کیا ہے وہاں پہ شیطان آ گیا تھا، تو اس لیے میں وہاں سے آیا، شیطان کا اور میرا کوئی کام نہیں ساتھ. تو یہ جی وہ بات بندہ ہوتی نا حضرت ابوبکر کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا. ہے. اچھا ان کو ہی برا کہا، تو مجھے جی شاید جی ان یاد کو کہہ نہیں رہا تھا ہے. تو حضور مسکراتے رہے نا، یہ خاموش تھے. تو جب حضرت اچھا ابوبکر نے جواب دیا تو حضور پھر وہاں سے چلے گئے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو ہاں صحیح ہے، تو وہ جب تک خاموش رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے رہے، اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. تو صبر ایسی چیز ہے، صبر سے اللہ کی مدد آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے. اللہ کی محبت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے. اور جی کبھی کبھی سارا کچھ پتا ہوتا ہے، عمل بھی کرتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی بندے کو سبق سب بھول جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، جو بندہ ہاں پھسل کیونکہ ہمیں جاتا ہے، بچپن سے نہیں غلطی ہو سکھایا، جاتی ہے. ہمیں بچپن سے صبر کرنا سکھایا نہیں ہے، ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی. صحیح. اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو وہ ان کو ہو جائے گی، کیونکہ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے نا ہر چیز کے لیے. جی جی. ہمیں اگر بچوں کو ہمیں نہیں سکھایا گیا بچپن میں کہ جتنا نالج تھا ماں باپ نے دیا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، وہ جی سارے ہم نے کیے. کچھ چیزیں جو تھیں جو پریکٹیکلی کرنے والی تھی وہ نہیں سکھائی گئی، جو آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے، میں دیکھ رہی ہوں، جو دین پہ چلانے کے لیے. فرق ہے نا. تو وہ بچے ساری زندگی کریں گے، جو ہمیں نہیں سکھائیں گے وہ ہمیں ابھی بھی بھول جاتے ہیں. شکل کرتے ہیں. جی بھول جاتے ہیں. اور یہ اس میں صبر بھی ہے، برداشت، صبر، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. بجے آ کے میں پڑھ لوں. ایک سیکنڈ آپ رکیں اچھا تھوڑی سی دیر، ٹھیک ہے. تو یہ صبر ہے، میں آپ کو لیتی ہوں ابھی. تو یہ صبر جو ہے نا، یہ جو پوری ہدایات آئی ہیں یہاں پہ، جتنی بھی آئی ہیں یہاں سے آپ نے پڑھی ہیں، فَاسْبِتُوا وَاذْكُرُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تعالیٰ، یہ ساری جتنی بھی ہدایت آتی ہیں، صبر کے بغیر ان پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ واقعی. صبر نہ کریں، اللہ کا ذکر آئے گا، رونا دھونا مچائیں. لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو کیسے واویلا مچاتے ہیں. مجال ہے وہاں پہ لوگ خاموش بیٹھے. اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو خاموشی بھی ہو جائے گی، اور وہ جو ایک دوسرے کی بدخویاں بیٹھ کے اور وہ کر رہی ہوتی ہیں نا عورتیں، وہ بھی ختم ہو جائیں. اس لیے چپ کر کے نا ان کے ہاتھ میں سپارے دے دو. ذکر انہوں نے نہیں کرنا، رکھ دو سپارے اور ان کو بولو سب پڑھو. نہ وہ خود ذکر کرتی ہیں نہ وہ کرنے دیتی ہیں. تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، خاموشی نہیں ہو پاتی میت کے پاس بھی، حالانکہ وہ خاموشی کی جگہ ہوتی ہے. 3-4 جگہ پہ بتایا گیا نا کہ خاموشی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تین جگہیں ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 جگہوں پہ خاموشی ہونی چاہیے، جن میں سے ایک میت کے سامنے بھی ہے، میدان جنگ میں بھی. تبھی تو اللہ نے کہا نا ذکر کرو، تاکہ خاموش ہو جاؤ، واویلے مت مچاؤ. بچے میدان جنگ میں میت کے پاس، اور تیسری کون سی جگہ؟ ہاں تیسری میں بتا دیتی ہوں، اگر مجھے یاد آتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں. تو بہرحال یہ جو صبر ہے نا، یہ ان صبر کے بغیر ان سب چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا، چاہے آپ عام زندگی میں کریں یا دوسری زندگی میں کریں. ٹھیک ہے. تو مسلمان کیسے جمے رہے، انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ نے ان کو مدد کی، ان کی مدد کی، اللہ کی مدد آ گئی صبر کی وجہ سے، فرشتے آ گئے، جنگ جیت گئے. اور دشمن دیکھیں بڑے بڑے 70 کفار مارے گئے، مسلمانوں کی شہادت ہوئی نہیں. اور اسی جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے حضرت عثمان نہیں آئے تھے نا اس جنگ میں، یاد ہے آپ کو؟ جی جی جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے. ان کی آپ وائف صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وائف بیمار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو وہ ان کو چھوڑ آئے تھے، خود چھوڑ کے آئے تھے. صحیح ہے. تو یہ اس میں ہے. اچھا، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ آپس کی جنگیں جو ہے نا وہ بادشاہت کو ختم کرتی ہیں. اندر کا جب تفرقہ ہوتا ہے نا، جب قوم کے اندر تفرقہ ہوتا ہے تو وہ بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے. باہر والے فائدے اٹھاتے ہیں. مسلمانوں کا فائدہ باہر والے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے اٹھا رہے ہیں، ان میں وہ نہیں ہے. تفرقے سے تو منع کیا گیا. مسلمانوں کو ہمیشہ جو کامیابی ملی ہے وہ اتحاد کی وجہ سے ملی ہے. آج بھی یہ متحد ہو جائیں تو ان جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی مدد بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا، ثابت قدمی بھی ہوگی. وہ تھوڑے سے بیچارے وہ کیا کریں. تو ہر حال میں آپ نے ثابت قدمی رکھنی ہے.
चाहे कोर्स की सूरत में हो, चाहे कोई भी हो, बच्चों के सामने नहीं। बच्चे चीखते हैं, माएँ डबल चीखती हैं, मैंने देखा है, डबल चीखती हैं, बच्चे और चीखते हैं, वो सब एक फिर क्या माहौल बनता है। तो हाँ, बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे को गुस्सा आ गया, आप खामोश काम हो जाए ताकि वो भी काम हो जाए। हस्बैंड को आ गया तब भी आप काम हो जाए, ठीक है। आपको आया तो हस्बैंड को काम होने में, यानी कि दूसरे फ्री को एक कोना पकड़ लेना चाहिए, बाहर निकल जाए, ठीक है ना। कुछ किसी और काम में खुद को मशगूल कर ले, थोड़ी देर के लिए होता है ये, कोई 12 मिनट्स होते हैं जो हमारी ये कैफियत रहती है, बस उसके बाद हमारी कैफियत चेंज हो जाती है, चाहे गुस्से की हो चाहे वो नरमी की हो। 12 मिनट से ज्यादा हमारे नहीं रहते ये साइंस ने साबित किया, जी, ठीक है। एक 12 इमोशन जो मिनट है। में कैफियत खत्म हो जाती है, सही है। तो यही है कि फिर बच्चे उनकी नहीं सुनते, वो इसी तरह फिर सारी जिंदगी वो खुद भी लड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा जनाब, तो अभी आ जाइए आप, ठीक है। मुझे फिर कोई बात याद आई तो मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनु, और ना तकूनु, ना हो जाओ तुम कल्लज़ीना, मानिंद उनके जो खरजू निकले मिन दियारिहिम, अपने घरों से, बातरन, इतराते हुए, वरिया अन्नासी, और दिखावा करते हुए लोगों में, वयकूल वयसुद्दूना, और वो रोकते थे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा बवजह, अल्लाह, बिमा, वो जो या मालूना, जानने वाला, या अमलूना, वो अ, अल्लाह, उसको जो वो या मलूना, वो अमल करते हैं, मुहीत, घेरने वाला है। वाइस, और जब ज़य्यना, और जब मुज़य्यन कर दिया, लहुम शैतानो, उनके लिए शैतान ने, आमालहुम, उनके अमाल को, वकाला, और कहा उसने, ला, नहीं, गालिबा, गालिब, कोई गालिब आने वाला, लकुम, तुम पर, अल यौमा, आज के दिन, मिनन नास से, लोगों में से, व इन्नी, और बेशक मैं, जारुल लकुम, मैं हमायती हूँ तुम्हारा। फलम्मा, फिर जब, तरा अतिल फी अताने, जब देखा उसने दोनों ग्रोहों को, नकसा, वो पलट गया, अला अकबैही, अपनी दोनों एड़ियों पर, वकाला, और कहा उसने, इन्नी, बेशक मैं, बरी जिम्मा हूँ, मिनकुम, तुमसे, इन्नी अरा, बेशक मैं देख रहा हूँ, जो माला तरोना, नहीं तुम देख रहे। इन्नी, बेशक, अखाफुल्लाह, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से, वल्लाहु, और वो शदीदुल इकाब, वो बहुत सख्त सजा देने वाला है। अच्छा, अभी मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है। जी आप जी। मुझे बताएं कि झगड़ा करने के क्या नुकसान होते हैं, तनाजा करने के क्या नुकसान होते हैं। बाजी, सबसे पहले तो उसके साथ एक दूसरे की इज्जत जाती है, रिस्पेक्ट खत्म होती है, और फिर घर से घर में बेबरकती हो जाती है। सुना है कि रिस्क उठ जाता है। अल्लाह ने कहा है, मेरी जमीन पे फसाद ना करो, तो रुकना चाहिए, कोई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, अमन से मामला करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। सब्र बहुत मुश्किल चीज है, नहीं होता लोगों से। इसलिए तो सबर का मतलब अजर भी तो जी बाजी, जन्नत है ना, जन्नत तो बिल्कुल मामूली चीज अजर है। है, लेकिन बहुत से जन, मामले ऐसे आ जाते हैं लाइफ में हर कि चीज आप की बहुत। कीमत होती है ना, तो जन्नत की कीमत है, तो वो है जी सबर। जी बाजी, सब्र तो है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है सब्र भी, और बहुत सी दफा ऐसे हमसे तो मामला होते खुशी हैं में कि अपने सबर घर नहीं का। होता। बिल्कुल ये यही। तीसरी जो चीज मैंने बताई है ना, कि जी, खुशी के मौके पे बेसब्री है। भी इंसान को काम रहना चाहिए। जी वो गने बिल्कुल। लेके तो पटाख पटाख और लोगों की जानें चली जाती हैं, क्या क्या करते हैं। जी जी बिल्कुल। इतना पैसा बर्बाद करते हैं, कोई सिंगर बिल्कुल, और बुला वो। लेते हैं और बस यो ढोल वालों पे। जी फिर अब पहले तो ढोल वालों पे लुटाते थे पैसा, ऐसे फेंकते हैं, वही जी किसी गरीब को दे दो, वो बिल्कुल। सारे ढोल वाले ही लेके जाते हैं ना, जो भी तो इतना भी बाजी, इन सारी फेंक खामियों की वजह से तो मुसलमान आज पीछे है ना। पीछे है तभी तो ना। हर तरफ से मार खा रहे हैं, क्योंकि अब सिंगर बुला के उसके अपना। ऊपर, अब छोटे छोटे बच्चे, और नहीं तो नात वाला बच्चा पढ़ने वाला बुला लेंगे, उसके ऊपर छोटे से बच्चे पे इतना पैसा फेंक रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जहालत है ये। ये जहालत है। जी आप उसको एनवलप में दे देना। बिल्कुल। ऐसे क्या है भाई, ऊपर फेंकना है, ऐसे दिखावा है ना। बिल्कुल दिखावा, और कितना सबर बुरा लगता है सबर कि नहीं है दूसरे ना, लोग। सबर नहीं है हमारे अंदर। हमें खुशी के मौके पे भी जी खामोश रहने नहीं आता, दुख के मौके पे भी नहीं आता। जी तो जहाँ पे जी काम होने की जरूरत है वहां का काम रहना होता है। मेरे पड़ोस में जी। फौतगी हुई है। हम्म एक बेटी इनकी बैक होम से आई है, और वो घर के बाहर जब आई तो मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो उनके बहनोई जो मुसलमान है, खुद ये लोग हम्म। क्रिश्चियन है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो वो जो बहनोई मुसलमान है, वो मेरे हस्बैंड के पास दौड़ के आया, उन्होंने कहा कि इसको नहीं बताया हुआ हमने, किसका बाप फौत हो गया। 4 दिन हो गए थे बाप को फौत हुए।
हम्म, तो ये फिर वो जब अंदर गई है तो उसको पता लगा ना, उसने पूछा होगा या बाप किधर है, बीमार है। हाँ, तो जब उस बच्ची से मिले हैं तो बच्ची के सर पे हाथ रखा, क्योंकि ज़ाहिर उसका बाप, हमें तो पता था ना बहुत हुआ है। हम्म, तो जब मेरे हस्बैंड ने उसके सर पे हाथ रखा तो वो बच्ची कहती है मेरे अबू के लिए दुआ करे, मेरे अबू बहुत सख्त बीमार है। जैसे हमें पता नहीं है ना, है जैसे या हमें तो पता ही नहीं कि वो बीमार थे। वो बहुत बीमार कहाँ हुआ है बेचारा, रात को उसकी बीवी कहती है मेरे पास सोए सोए फौत हो गए, मुझे पता ही नहीं लगा। अमूमन क्या होता है, वही पहले जागते थे और मैं बाद में जागती थी। तो उस दिन वो मैं उठी तो वो सो रहे थे अभी तक, तो मैंने देखा तो जान ही नहीं, ये तो मौत हुई है। तो मैं बात वहां से करी थी कि अगर किसी पाकिस्तानी घर में ये होता ना, अचानक जी। ये आता, इससे बड़ी क्या आजमाइश हो सकती है घर का और बड़ा। वो शोर शराबा होता कि बस सारा मोहल्ला सुन एक रहा एक था। बंदा आता तो होता। हम्म। मैं उधर ही थी जब उसकी बड़ी बेटी मुसलमान वाली और दामाद उसके आए हैं ना, मैं उधर ही, मेरे हस्बैंड उधर जी ही। बाजी, मैं इंग्लैंड में रहती थी, उस वक्त की बात है कि वो मीरपुर के कोई लोग थे, उनमें छोटा सा बच्चा, पैदाइशी बच्चा पैदा होते मर गया। आप हम्म। यकीन करें, इतना उन्होंने शोर शराबा, इतना रोना पिटना डाला हुआ, एक एक बंदे को गले मिल के ऐसे हमारी शोर दीवारें से दीवारें मली हुई हैं। वो बच्ची बाहर से आई है, उसकी बहन, मुझे, मैंने बिल्कुल। उससे पूछा जब मैं वो व्यूइंग के लिए गए ना, तो हम्म। वहां मैंने उसकी जो बहनें यहाँ थी उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा कि वो कैसे उसने वो किया, कैसे उसको पता लगा अंदर आके, और वो कैसे रही, हम्म। वो तो बेचैन होगी होगी बहुत। तो कहती है वो बिल्कुल मतलब आपे से बाहर होगी, लेकिन घर से आवाज नहीं आई, रोने हम्म, की आवाज नहीं आई। बिल्कुल। यही सब्र है ना, हमारे यही तो सब। माय गॉड, हमारे तो मैच देख रहे हो तो पूरे मोहल्ले में आवाज जाती है हमारे बच्चों की। या हमें नहीं आता खामोश होना। वो जब गोल होता है तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे स्टूडेंट को आवाज जा रही होती है नीचे गोल हो गया। या नहीं है हम लोगों में ये चीजें, और मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जी। मैं बस एक ही हसरत है कि इतना नाइस मैन, इतना नाइस आदमी था। मेरे हम्म, बच्चों को सन सन, बेटियों को डॉटर डॉटर, यानी इतने, यानी बहुत सी चीजें हमने इनसे सीखी, सही। नॉन मुस्लिम होते हुए। तो काश वो नहीं कोशिश कर सका। उसका दामाद कहता था, मेरे हस्बैंड को कहता था कि मैं, मलिक साहब मैं इसको एक दिन जरूर मस्जिद लेके, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे ना, वो पड़ोसी हमारे, मैं इनको एक हम्म। दिन जरूर लेके आऊंगा मस्जिद में, लेकिन वो अपना वादा नहीं पूरा कर सका। बेटी नहीं उनको मुसलमान कर सकी। हम्म। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनकी मौत से अचानक जिस तरह डेथ हुई है, वो खुद ही कह रहे थे कि वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन, हम सब ने जाना है, बातें ऐसी कर रहे थे जैसे मुसलमान करते हैं ना मरने पे, हम्म। वही बातें थी। अच्छा रोए नहीं, बहुत अच्छी जगह पे होंगे, बहुत अच्छी जगह पे है मेरे फादर। वही लड़की जो बैक होम से आई है ना, तो उसको जब मैं हम्म। मिली तो कहती है नहीं, रोए नहीं आप, रोए नहीं, वो अच्छी जगह पे है, यानी हमें उल्टा सबर दे रहे हैं ना। या तो मुझे ये हो रहा था कि ये बेचारी परेशान है। तो वो, यस। और फिर उसके बाद जो है चीजें इसी तरह से, व्यूइंग पे भी बिल्कुल खामोशी, कोई धाड़ नहीं, कुछ नहीं, पूरा रखा हुआ है बाप और वो सब। हम्म। अब हमारे पड़ोसी हैं, चाहे ये चीजें जायज भी नहीं है, लेकिन एज अ पड़ोसी तो हमें जाना है। उनकी बेटी भी तो मुसलमान है, दामाद भी तो मुसलमान है, बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनके, वो भी तो वहां गए हुए अच्छा। हैं ना, वो भी तो वहां सही। गए हुए हैं ना। हम जनाजे जी। में नहीं गए क्योंकि वो काफी दूर था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम वहां नहीं जाते, चर्च में नहीं जाते। तो हम व्यूइंग हम्म। पे, और घर तो मेरे हस्बैंड हर वक्त उधर ही होते हैं, हर वक्त। हम्म। कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त थे वो। मेरे हस्बैंड हम्म। काफी हर्ट हो गए थे जब सुना था ना, तो मैंने कहा अब इनको कौन संभालेगा। वो तो चेयर हम्म। पे बैठ गए ऐसे, क्योंकि अचानक डेथ हुई। जब हमें तो ऐसे पता चला जब बाहर एम्बुलेंस वगैरह और पुलिस की गाड़ी और वो फायर ट्रक भी आता है यहाँ पे, वो सही। सब चीजें आई, फिर वो बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता गई। हम्म। तो इसी तरह से ना अचानक, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर हमारे ऊपर अचानक इस तरह कोई हो जाए तो हमारा क्या हालत होती है। ना हम या खुशी में सब्र करते हैं, ना हम उसमें करते हैं सब्र। सब्र इज द की ऑफ जन्नत। नमाज तो है ही, नमाज भी जी। सब्र के साथ ही पढ़ी जाती है। दीन पे अमल हम्म। जो होता है ना, दीन की चीजों पे, वो भी सब्र के साथ ही होता है। अगर आप में सब्र बिल, नहीं है तो आप उठेंगे नहीं सुबह। बिल्कुल। कहाँ से नींद बंदा खराब करता है, और फिर ठंडे पानी से वुजू और ये सब, यहाँ तो हमें सहूलतें हैं, फिर भी हम कहते हैं वो दोबारा वुजू करना पड़ेगा। या नहीं मेरा वुजू है, मैं जल्दी से नमाज पढ़ लेती हूँ। तो आप कहते सही। हैं ना अपने आप उन वुजू से बचाते ही हैं ना, कि फिर दोबारा वुजू करना पड़ेगा, लेट या की बिल्कुल। नमाज तो जो है पढ़ लेते हैं। तो ये या हमारे अंदर है चीजें। सही। तो बहरहाल,
تو اچھا یہ ہو گیا. اب یہ پچھلی آیت میں تو یہ چیزیں تھیں. اچھا اب جی یہاں پہ کون سے یہ تو ہو گیا تھا. اچھا یہاں پر تو یہ کون سے لشکر کا ذکر ہے یہاں پہ؟ یہ جو اچھا، یہ ولا جو تکون کالذین خرجوا من دیارہم، پتہ نہیں یہ کس وہی جو کثر یہ وہی والے جو یہ جو جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جنگ احد کے بارے میں ہے نا، وہ لوگ جو کافر تھے وہ ایسے برتن کیسے اترا کے نکلتے تھے جیسے اتراتے تھے لوگوں کے. میرے خیال یہی ذکر ہے اس میں تو کہ مسلمان اپنے نہیں گھروں سے. اتراتے، مسلمان نہیں ہاں اتراتے جب بارات لے کے جاتے ہیں. وہ ہمارا کیا لیکن حال ہوتا ہے؟ اس میں وہ باجی ابھی اس میں تھوڑی دیر برات پہلے ہی پکے میں نے ذکر کیا نا. یا اس میں ہم، باجی وہ خوش جو لڑنے کے لیے جا رہے تھے ان کے بارے میں ہے کہ جو ہم، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے دکھاوا کرتے ہوئے نکلتے تھے ہم. اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو لشکر قریش کا ذکر ہے یہاں پہ. تو ہمیں جی پھر وہی جنگ والے. ہاں ان کی منع کیا گیا نا، ان کی جو ہم مشابت اختیار کرنے سے منع کیا جی جا رہا لشکر قریش. ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور جی ہم کرتے ہیں ان کی مشابت اختیار. ہم بھی جی ریاکاری بہت کرتے ہیں، چاہے اندر سے جی کچھ ہو نہ ہو، لیکن اوپر سے ہم بڑا شادیاں بھی ہماری وہ ہوتی ہیں دکھاوا کرتے ہیں. جی کہ شہزادوں کی ہوتی ہیں، بالکل بالکل. بیٹوں کی شادی ہو صحیح. تو اب ہم، تو لڑکیوں کا بھی، اب تو ہمارے مرنے ورنے پہ بھی کہتے ہیں عزت کا معاملہ ہے، ذرا اچھی طرح کرو سارا ہاں کچھ. وہ بھی دیگیں ہم بھی پکاؤ، دکھاتے ہیں. دیگیں بھی پکاؤ. اور باجی اب تو ڈیتھ پہ بھی نئے نئے کپڑے بنتے ہیں، خلیصے کے کپڑے علیحدہ، ہر جمعرات کے کپڑے. اللہ معاف کرے. تو اللہ کی خاص معیت جب ملتی ہے تو وہ صبر سے ملتی ہے. صبر صبر سے ہی سے. سارے کام سیدھے ہوتے ہیں. صبر سے ہی نماز بھی. دیکھیں وہاں جب کوئی مشکل آئے تو نماز اور صبر سے مدد لو، جی صبر اور نماز سے مدد لو. ایسا ہی ہے نا، جی پہلے بالکل. صبر کا ذکر ہے پھر نماز کا. تو صبر ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی. اگر آپ جی واویلا کرتے رہے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو سب سے جی پہلے تو خود کو کام کریں اور پھر بالکل. صحیح ہے نا. اچھا اس میں جی پھر وہ اور کیا ان کے جرم تھے؟ ایک تو یہ کرتے تھے بطروں وریا ناسا، یہ کرتے تھے. بطر جو ہوتا ہے بطر الحق، یہ ہوتا ہے تکبر تکبر کرنا، اور اترانا. یاکاری، اور جی اللہ کے راستے سے روکتے تھے. جی جی اللہ کے مجموعی راستے طور سے. پہ مسلمانوں کو بھی ان دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے. یہاں پہ تو جی ان کا ذکر آیا نا، لیکن ہمیں بھی روکا گیا ہے. لیکن عمومی نہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ خامی آ عمومی گئی. طور پہ مسلمانوں کو بھی روکا گیا ہے کہ یہ جی دونوں کام تم نے بھی نہیں کرنے. روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی یہاں پہ. بالکل. بطر جی اترانے سے، تکبر کرنے سے اور ریاکاری سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. رائی بالکل کے دانے جتنا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر. بالکل. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا وقت کہاں لگ رہا ہے. جب خوشی جی کا باجی موت اب کا تو ہوتا ہے، غم کا ہوتا ہے، تو ہم کہاں لگا دیتے ہیں اپنا وقت؟ دوسروں کو نیچا دکھانے میں، اپنے آپ جی کو اونچا کرنے میں، جی ہے نا. ویسے تو جی بولتے بالکل. ہیں ہمارے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کاموں کے لیے سارے ٹائم ہے. قرآن کی طرف آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن ان بس باجی کاموں کے لیے فون جو پتہ آ نہیں. گیا، میڈیا جو فون کی وجہ سے تباہی سب سے زیادہ انہوں نے ان کفار سمجھ لیں، یہ انہوں نے نکالے نا، کفار نہیں نکالے ہیں کہ تمام مسلمان قوم جو ہے اس فون پہ لگ گئی ہے، انٹرنیٹ پہ لگ گئی ہے، ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا جب سارا دن بندہ، سو رہے ہیں. جب مسلمان یا جو بھی کہہ لیں، جب جوان ہوتا ہے تو تب وہ طاقت کا روب جھاڑتا ہے، بالکل. اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کس چیز کا روب جھاڑتا ہے وہ؟ بوڑھا ہو کے اپنی بزرگی کا. نہیں، کثرت کا. میرے تو اتنے کثرت. پوتے پوتیاں ہیں، میرے تو اتنے بچے ہیں، میرے تو اتنا میں نے گھر بنا لیے، گاڑیاں بنا لی. اس وقت اسے کثرت پہ پھر ہوتا ہے، اور اچھا. کثرت پہ حرص بھی اس کی بڑھتی ہے، اور زندگی سے اس کا پیار بھی بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور حریص ہوتا جاتا ہے بندہ، یہاں تک کہ وہ قبر کی مٹی دیکھ لیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں انسان کو اپنا آپ کو قابو میں رکھنا ہے. جو بھی اللہ دے اس سے روب نہیں جھاڑنا، بلکہ نعمتیں پا کے اللہ کی شکر ادا کرنا ہے. شکر شکر شکر. بندہ جو ہوتا ہے نا عبد کا یہی کام ہے کہ وہ شکر ادا کرے. شکر ادا کریں. بالکل اچھا پھر صحیح. اس میں شیطان کا، یہ آپ نے آیت پڑھی ہے یہ والی؟ جی جی پڑھی ہے نا. یہ میں نے اس میں پڑھی. جی شیطان کا کیا بتایا گیا جی طرز یہ عمل؟ بتایا نا کہ اس میں شیطان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ان کو بتا رہا تھا، کفار کو بتا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ آج تم ہی غالب آؤ گے. تو بالکل لیکن جب اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے، تو اس وقت اس کو نظر آ گیا کہ کون سے لوگ کم ہیں، کون سے زیادہ ہیں.
کہ باجی اس کو ایسا نظر آیا تھا یہ کہ اس کو فرشتے نظر آ گئے تھے، اس کو فرشتے نظر آ گئے تھے، ہاں فرشتے سے نظر آ گئے تھے، تو وہ پلٹا فوراً کہ بھئی اب مطلب کہ میں تم میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو باجی جب یہ ایسے اس نے یہ بات شیطان نے کیسے کی کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو مطلب حالانکہ فساد نہیں تو وہ ڈرتا نا، کرتا ہے، ہم بھی بڑا ڈرتا کہتے ہیں نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کہاں ڈرتے ہیں بتائیں مجھے، کدھر ڈرتے ہیں؟ بالکل وہ بات نہیں ہے، کبھی ہم نے صحیح اللہ سے ڈر، تو اس لیے کوئی بندہ آپ سے کہے نا، نبی جو حضرت عمر تھے تو وہ تو زمین پہ گال رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحیح ہم کہاں، ہمیں کوئی کہے بلا کہ اللہ سے ڈرو تو یا ہم کہیں گے تو اپنی وہ کر، تو اپنی فکر کر، اپنی فکر کر، تو اپنا کر، ہمیں چھوڑ۔ ایون آپ صحیح کسی کام کے لیے بھی کہہ دیں تو نہیں، تو وہ تم یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ ہے، تم اپنا دیکھو، صحیح ہے کوئی نا؟ نصیحت نہیں پکڑتے، کسی سے بھی نصیحت بھی نہیں پکڑ لیتے، تو اپنا مقصد شیطان نے پھر ان کو، جو وہاں سے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ہی تھا، جی اپنے لشکر کے ساتھ، ان کے لشکر میں شامل ہوا تھا باقاعدہ طور پہ، اور ان جی کے ساتھ آ کے جنگ میں بھی شریک ہوا تھا، اور ان کو ان کے برے اعمال کو خوشنما کر کے یہ بتایا نا یہاں پہ، جی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ جی أَعْمَالَهُمْ، ان کے برے یا اعمال کو خوشنما بنا کے کر کے دکھایا، دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھاتا ہے، صحیح اس جی کا رویہ ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی بولا اس نے، صحیح اور جی جی عین لڑائی کے دوران بھاگ گیا، بھاگ گیا، جھوٹے صحیح جب وعدے انہیں کیے، فرشتے نظر دھوکہ دیا، آئے، جھوٹی امیدیں دلائی، تم ہی جی کامیاب رہو گے، اور بالکل مشکل آنے پہ ساتھ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اس بھاگ گیا، شیطان کے صحیح سارے یہ ہیں۔ اس میں ہم دکھائے ہم نے اس ہم، کی کام، اور یہاں پر یہ بھی جی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، جی اللہ سے صحیح ڈرتا ہے۔ اس نے کہا جب جو اللہ نے مجھے مہلت دی ہے نا، شاید وہ آج ختم ہو رہی ہے۔ جب فرشتوں کو دیکھا اس نے جب نا، فرشتوں کو دیکھا، اس نے کہا جو مہلت اللہ نے دیا وہ شاید آج میری ختم ہو رہی ہے، صحیح اس لیے وہ جی بھاگا وہاں سے، میدان چھوڑ کے ہی جی بھاگ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جی لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان پہ کبھی بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، صحیح یہ بات جی یاد رکھنی ہے، صحیح جی ٹھیک ہے۔ جی انشاء اور یہ جو ہم کہتے رہتے نا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اطاعت کے بغیر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صحیح آپ صبر اللہ سے ذکر اللہ کا خوف جو کہتے ہیں نا، آپ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا، جب تک آپ اطاعت نہیں کرتے کہاں سے آپ نماز نہیں پڑھتے تو کہاں سے آپ کو اللہ کا ڈر ہے؟ مجھے بتائیں، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، مجھے تو بہت اللہ کا ڈر ہے، جی کوئی بالکل، جب ڈر نہیں، اللہ کی بھی باتوں پہ عمل نہیں ہے تو پھر اللہ سے ڈر تو نہ ہوا نا، نہیں کوئی نہیں، جب اطاعت ہی جی نہیں ہے تو ڈر کہاں سے ہوا؟ بالکل تو اطاعت کے بغیر اللہ کے خوف کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہم، ہمیں ہر صحیح معاملے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، بالکل صحیح نماز پڑھنی ہے چاہے جتنی بھی مشکل ہو، نماز جی فرض ہے۔ صحیح تو یہاں پہ آپ نے کی یہ والی آیت، خاف اللہ والی، یہاں پر ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں، نیکسٹ آ جائیں، کون آ رہا ہے ابھی؟ جی باجی میں آ جاؤں؟ آ جائیں آ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بشرا۔ جی باجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یقولو کہتے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، غرہم دھوکے میں ڈال رکھا، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَکَّلْ اور جو کوئی توکل کرے، اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى اور کاش آپ دیکھتے، اس جب یتوفا فوت کرتے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا اور وہ کہتے چکھو عذاب الحریق عذاب الحریق آگ کا، ذالک یہ، بما اس سے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے، بالظلام للعبید ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ چلیں بس کریں، ہوگی نا آپ کی آیت؟ اچھا جی، یہ یہاں سے میں نیکسٹ شروع کروں گی پھر۔
اچھا جی، تو یہ آپ کا، یہ آپ نے پڑھی نا، تو وَإِذْ جی يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یقول المنافقون، یہ سب باجی جو اس وقت لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس میں جنگ کے لیے نکلے تھے تو منافق ہوتا ہی مسلمان ہے، جی منافق ہوتے ہی مسلمان ہے. جی منافق جو ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا، جی مسلمان ہوتا ہے، وہ تو یاد سب کے رکھیے. سامنے ہی ہوتا ہے لیکن نا، ان وہ کے تو دلوں میں کافر کیا ہوتے ہیں؟ مرض ہوتے ہیں. مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرض کیا ہوتا ہے؟ شکوک شبہات، پوری نفاق طرح کا ایمان نہیں ہوتا لاتے. ہے۔ ایمان ہاں، بس زبانی ایمان ہوتا ہے ان کا، دلوں میں جی نہیں ہوتا. ہوں تو یہ وہ لوگ بات کریں، کفار تھوڑی کریں. ہوں اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان کے ان کے دین. ہم نہیں فلسطینیوں کے بارے میں کہتے، جی بہت سے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں، ٹکر لے لی اسرائیل سے. جی حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اسرائیل نے خود پنگا لیا ہے، وہ خود وجہ ان کو بناتے ہیں اور کرتے خود ہیں وہ، جیسے 9/11 میں بھی ہوا تھا. جی مانتے ہیں نا سب کے، انہوں نے خود ہی کروایا تھا وہ سب. تو یہاں بھی انہوں نے خود ہی پہل کروائی تھی، پھر انہوں نے جواب تو دینا تھا نا، تو الٹا ان پہ ڈال دیا کہ انہوں نے کیا ہے، پہل انہوں نے کی ہے. جی وہ کوئی درمیان میں سے ہی کچھ اٹھ جاتے ہیں ایسے جن کے وہی جیسے ہم منافق کہہ رہے ہیں نا، ہاں اسی تو طرح ہاں بالکل ان کے درمیان میں سے جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے، انہوں نے کہا غر ہؤلاء دین، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. اتنی کم جماعت لے کے ڈنڈوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے، اتنی بڑی فوج سے، یہ تھا نا. جی اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو اس وقت مشرکین مکہ تھے تو ان کے بھی تو جو ہے وہ سمجھتے تھے نا، انہوں نے بھی جو کہ یہ مسلمان کمزور ہیں تو ان کے پاس ساز و سامان کی کمی ہے، تو یہ بھی لیکن تو وہ تو پھر مشرکین ہوتا نا، یہاں پہ جی منافقین تو نہیں ہوتا نا. صحیح منافق جو ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، اس کے دل میں مرض ہوتے ہیں، ہوں بیماری، اس کا دل جو ہوتا ہے نا پولوٹیڈ ہوتا ہے. جی پھر یہاں پہ جو منافق مسلمان ہے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے کہ ہم کیا جیت ہمارے مسلمانوں میں سے لوگ نہیں کہتے جو دین پہ عمل کرتے ہیں، ہم کو کہتے نہیں ہیں کہ دیکھو ان جھلوں کو دیکھو، ہاں صحیح دنیا کیا کر رہی ہے، یہ جھلے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا؟ اللہ نے بھی تو آگے جواب دے دیا نا ان کو، جنہوں تو نے کہا کہ یہ سب جو توکل کرتا ہے اللہ پہ تو اس کے لیے ہر طرح کی توکل، وہ توکل کرتے ہیں اللہ پہ، ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا انہوں نے ان کے دین نے، بلکہ وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایمان لانے کے بعد اپنی چیزوں پہ بھروسے نہیں کرتے کہ ان کے پاس ڈنڈے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. ہاں کثرت مال نہیں ہونا چاہیے، یہ تو وہی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اگزامپل بھی سیٹ کی ہے نا کہ بدر دعائیں میں کیوں مانگتے ہیں؟ 300 اللہ ہاں سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ توکل اللہ پہ ہوتا ہے نا، اس لیے مانگتے ہیں. مال پہ ہوتا کون دعا کرتا ہے؟ بھرے پورے لوگ تو نہیں کرتے نا اللہ پہ دعائیں. اللہ سے وہ تو اپنے مال پہ بھروسہ ہے، اچھے سے اچھا وکیل ہائر کریں گے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر لے آئیں گے، کام ہو جائے گا. کوئی بھی مصیبت آئی تو یہ کر لیں گے، تو وہ ہاں دعائیں یہ تو تھوڑی کرتے ہیں. یہ تو وہی ہے پاگل لوگ جو دعائیں بھی مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ نے جواب میں کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل ان کے کرتے ہیں ساتھ ان ہے کے نا. ساتھ ہے اللہ اور تعالیٰ. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک ٹھیک ہے، وہ جی پچھلی آیت میں پڑھا تھا، جی صبر اور بھروسہ. بھروسہ اس کے بعد اور جو ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے پڑھا کہ کافروں کی جب موت آتی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ کہ جب کافروں کو تو اس پہ فرشتے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں، تو پھر ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، جو آپ کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اب آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے، جہنم ہے. عذاب الحریق، حریق ہوتا ہے جلنے کا آگ کا عذاب. جی چکھو دیکھو کلو نفس ذائقۃ الموت. جی میری بیٹی کہہ رہی تھی جو بتایا نا جب، تو کہتی ہے جب نیچے گاڑیاں آئی ہیں نا تو اس وقت میں یہی والی آیت پڑھ رہی تھی،
कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। वो तिलावत कर रही थी उस वक्त बैठ के अपने कमरे में, तो उस कमरे के बाहर ही जब गाड़ियां आई तो जाहिर है वो आवाज आती है ना, जी। तो कहती मैं इसी आयत पे मैंने कुरान बंद किया और वो हमें देखा, पढ़ ही रही थी उस वक्त तभी, लेकिन इस आयत पे थी। तो मौत का भी एक जायका है जो हर एक को चखना है, जिस माँ की गोद में आया है उसने ये भी चखना, कोई बच नहीं सकता, हर एक ने जाना है। कोई बच्चा है ना बच सकता है, अंबिया नहीं बचे, कोई नहीं, सबका मौत आई है। चलें, तो ये आयत कहाँ तक आपने की? यहाँ तक लीला यहाँ भी तक जी 50 तक ही बच्चे। रहने देते हैं, आगे मैं अभी किसी और से करवा लेती हूँ। आ जाए नेक्स्ट। कौन है? मैं आ जाऊँ बाजी? रुखसाना है, उज़मा आप आ जाएं थोड़ा, रुखसाना उज़मा आप आ जाएं, आपसे फिर मैं एंड पे सुनती हूँ। आयत थोड़ी रह गई, 58 तक है ना हमारी आयत, सही है? बाजी मैं जी, दरअसल तफसीर की क्लास भी अटेंड नहीं कर सकी थी, अच्छा अच्छा और ये मैंने इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं की हुई, बस मैं सुनने अच्छा के लिए अच्छा, आई कोई हूँ। बात नहीं, फिर मैं आपसे एंड पे सुन लेती हूँ, ठीक है? जी जी ठीक है, इंशाल्लाह सही है, जो बाजी। रह जाएगा फिर मैं आपसे सुन लूंगी, फिर हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, जी ठीक है? ठीक है। तो आपकी जज़ाकल्लाह। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। जी बस वो तबीयत खराब हो गई थी, हम लोग गए हुए थे वेकेशन पे लंदन उधर ना, अच्छा, बस वापस आए फ्राइडे को, तो उसके बाद ज्यादा ही तो तबीयत कोविड खराब हो टेस्ट गई। वगैरह भी कर ले, वहाँ बहुत ज्यादा फैला हुआ था, क्यों गए हैं आप? जी बस। हमारी कुछ जानने वाले उम्रे पे गए थे बेचारे, ऐसे बीमारी होटल से नहीं निकल सके, उम्रे के बगैर ही आ गए। जी यानी बस इतना वहां काफी। पे फैला हुआ, वहां पे भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना? जी वहाँ भी फैला हुआ है लेकिन यहाँ टेस्ट किया था, कोविड नेगेटिव था। नेगेटिव था यहाँ ना, तो डॉक्टर, फिर चेक जी इंशाल्लाह दवाइयां लें, एंटीबायोटिक वगैरह लें, उसके बगैर नहीं होने वाला। जी वो डॉक्टर्स नहीं दे रहे दवाई, वो कह रहे हैं कि वायरल फैला हुआ है, पूरी हम्म, फैमिली बहुत ज्यादा सिक, बहुत ही ज्यादा, लेकिन हम्म। दवाई नहीं किसी को दी, बस बफर वगैरह दी है। वायरस में तो शायद नहीं देते वो, क्या होता है जी दूसरा, उसमें देते हैं एंटीबायोटिक, जी जी वो इन्फेक्शन कह रहे नहीं है, इन्फेक्शन में होता है लेकिन बस इन्फेक्शन। वो बहुत शदीद, जैसे सर में दर्द जुकाम वगैरह, तो चलें, मैंने अभी टाइम लें, बिल्कुल भी सूप तैयारी। वगैरह लें, घर के देसी इलाज करें, बल्कि जी करने भी चाहिए। जी वही कर रहे हैं, जी वही बिल्कुल। करें, हाँ वही करें। जी अच्छा जनाब, तो हम आ गए आज 51 पे, आ जाइए रुखसाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका ये बीमा बवजह इसके जो कद्दमत आगे भेजा ऐदीकुम तुम्हारे हाथों ने, व अन्न अल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लैसा नहीं है बिज़ल्लामिन जुल्म करने वाला लिल अबीद बंदों के लिए। हम्म, कदाबी मानिंद बा हालत, नहीं पढ़ेंगे, कदा, कदा भी, बैठ के कदाबी बैठ के सब पढ़ेंगे। मानिद हालत आले फिरौना आले फिरौन की, वल्लजीना और उन लोगों की, मिन कबलिहिम जो इनसे पहले थे, कफरू इन्होंने कुफर किया, बी आयातिल्लाही हम्म, अल्लाह की आयत का, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु फिर पकड़ लिया इनको अल्लाह ने, बेजुनूबिहिम इनके गुनाहों की वजह से, हम्म। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह कवियुन मजबूत है, शदीदुन सख्त अल इक़ाब सजा देने वाला। मजबूत तो नहीं कह सकते, कुव्वत वाला है, ठीक है, और बहुत सख्त है अजाब देने में, ठीक है, सजा। अजाब देने वाला। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे मुझे बताएं कि पिछली कौमों का मुश्तरका जुर्म क्या था, क्यों उनको सजाएं मिली यहाँ पे? बाजी उनका- अल्लाह ताला की नाफरमानी और जुटलाना, अल्लाह ताला की आयत को जुटलाना। हम्म, तो बेसिकली तो अल्लाह की आयत का कुफर यहाँ पे लिखा हुआ ना, कफर जी बिआयातिल्लाहि। अल्लाह की आयत का इनकार करते तो करते फिर थे अल्लाह कुफर। ताला ऐसे ही तो नहीं पकड़ते ना, किसी वजह से पकड़ते हैं, फ़अख़ज़हुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब, सबब। ठीक है, या गुनाहों में मुलव्वस होने के सबब, ठीक है, जी वो गुनाहों में मुलव्वस थे, ठीक है, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो उससे पहले वाली आयत में क्या बताया गया कि अल्लाह ताला जो है वो क्या नहीं करते,
ذالک بیما، یہ جو اوپر سب آیا ہے نا، یہ جو موت کا، کفار کی موت کا بتایا گیا، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ان کے ساتھ موت کے وقت؟ کیونکہ انہوں نے جو آگے جو بھیجا آگے ہے، بھیجا، جی جو ان کے مال تھے جو انہوں نے آگے بھیجا، عمل کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ ظلم کیے جاتے ہیں، اللہ بالکل تعالیٰ ان ایسے کو ہی ہے. تو کیا پکڑ میں پکڑ. یہاں پہ مبالغے کا صیغہ آیا نا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم کرنے ظلم والا نہیں نہیں. ہے، تو بالکل. بالکل بھی ظلم نہیں کرتا نا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا بھی ظلم اللہ تعالیٰ بندے پہ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب ہے مبالغے میں آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو جو کچھ بھی پیش آتا ہے پھر اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. چاہے کوئی بیماری آتی ہے، چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، بری موت آتی ہے، اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی تو اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اچھا مجھے بتائیں نعمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ نعمت آیا، نعمت سے کیا مراد ہے؟ آپ سے سوال تو کرنا ہے میں نے. جی نعمت سے کیا مراد؟ ذالک بأن اللہ لم یکو اللہ کا مغیرا، اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی جا رہی ہے سائت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی نعمت کو نہیں بدلتے. جی بالکل. نہیں تبدیل کا، مغیر کا مطلب ہے تبدیل کرتے نا کسی بھی نعمت کو. اور میں ایڈ کر سکتی ہوں؟ ہاں بتائیں. اس میں اساتذہ نے کہا تھا کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ وہ میں نے آپ کو رسول جو بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مراد آپ ہے کے نعمت. درمیان آئے ہیں ٹھیک ہے اور نا. آپ کو اس نعمت سے نوازا. تو یہاں پہ جو نعمت مراد ہے وہ نعمت اسلام بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہیں. تو چلیں آپ اگلی آیت آپ ہی کر لیں. ذالکہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکہ یہ بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ لم یکون نہیں ہے وہ، مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا انعام کیا اس نے انعام کیا اس کو. ویری گڈ. اس نے انعام کیا اس کو، علی قومن کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلتے ماں اسے جو بانفسہم ان کے نفسوں میں ہے. وَأَنَّ اور بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. اور نفسوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفسوں میں کیا ہوتا ہے جس کو وہ بدل دیتا ہے؟ ہمارے نفسوں میں کیا چیز ہوتی ہے جس کو بدل دیتے ہیں ہم؟ ایمان جو ہم بیچ دیتے ہیں اس کا نفس کے اندر نیت ہوتی ہے. جب ہماری نیت بدنیتی میں چینج ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نعمت کو بھی چھین لیتے ہیں. جب تک ہماری نیت صحیح رہتی ہے، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ نیت، یہ اللہ کی سنت ہے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا مطلب کوئی بھی آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، پوری قوم بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کنبہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سٹی، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے نا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جو بھی نعمتیں ہیں وہ نہیں چینج ہوتی جب تک بندہ خود چینج نہیں ہوتا، جب تک وہ خود اپنے نفسوں کو چینج نہیں کرتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے، یعنی ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بدل جائے، وہ فلاں بندہ ہے وہ بدل جائے. ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہماری اولاد میں سے کوئی ہوتا ہے، جب تک وہ خود نہیں بدلتا نا اپنی حالت، وہ نہیں بدل سکتا. ہم نہیں اس کو بدل سکتے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدل سکتے. اس کو اپنی حالت خود بدلنی ہوگی. یہ مطلب ہے اس کا. صحیح ہے. تو پھر ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے؟ کہ ہماری نیت صاف ہو. اگر ہمارے پاس کوئی چیز اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے تو اس کا اسی طرح ہی ہم نے کرنا ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس کو یوز کرنا ہے. تو ہم نے نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی نا. جو بھی نعمت ہمارے پاس، جو بھی اللہ نے دی ہے،
اس کا شکر ادا کرنا ہے, ناقدری نہیں کرنی, فار گرانٹیڈ نہیں لینا اس کو. پھر وہ نعمت کیا ہوتی ہے, وہ چھن جاتی ہے. آپ کی صحت ہے, اس کو فار گرانٹیڈ لے, جو مرضی ہے کھائے جا رہے ہیں, جو مرضی ہے, صحت چھن جائے گی. کوئی بھی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت تو صحت ہی ہے نا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اب یہ جو نعمتیں چھنتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی چھنتی ہیں. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں ہم سے. ناشکری بھی گناہ ہے نا, بہت بڑا گناہ ہے. جی ٹھیک ہے, اور اپنی صحت کو ہم برباد کر لیتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے اور وہ ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. ہاں جب وہ چلی جاتی ہے تب وہ کنسیڈر ہوتی ہے نا. جب تک ہوتی ہے تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے تب لیتے ہم ہیں. کوئی بھی ہاں نعمت ہے, کوئی بھی نعمت ہے. فرض کریں کہ آپ کی ساس ہی آپ کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے نا. تو آپ کی ساس چلی گئی ہیں فرض کریں, اور جب وہ تھیں تب بھی آپ رو رہے تھے, جب وہ نہیں ہیں تب بھی آپ رو رہے ہیں. اب آپ کو قدر آ رہی ہے کہ وہ تھیں تو دیکھو مجھے اتنے فائدے تھے, یہ تھے, وہ تھا, ایسے. اب اور اسٹڈی آئی ہے کہ جو گرینڈ سن اور ڈاٹر ہے نا, ان کو یہ گرینڈ پیرنٹس بہت ضروری بہت ہے. ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ان کی جو اور ویسے بھی دیکھیں نا آپ کو کتنا پرورش فائدہ میں ہوتا ہے. ایڈ کرتے ہیں. چلو وہ کسی دن ایک دن کھانا ہی بیچ میں بنا دیں, آپ روز بنا رہے ہیں نا, ابھی تو ہے نا, جی روز بنا رہے ہیں. تو بیچ میں اگر ایک دن وہ کھانا, تو کتنا, ایک دن برتن ہی دھو دیں کوئی, کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے نا بندہ, کیا چلو ٹھیک ہے ہو گیا. تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جب وہ بیچ میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ہر وقت یہ دیکھیں وہ ہم نیگیٹو سوچ رہتے ہیں. جب چلی جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی یہ ہو گیا, اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اطاعت اور شکر گزاری, یعنی اللہ کی اطاعت اور شکر گزاری, یہ دو چیزیں جو ہیں نعمتوں کو برقرار رکھتی ہیں. جب ہم اطاعت بھی چھوڑ دیتے ہیں, شکر گزاری بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم خود کو, یعنی ہم خود کو بدل لیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں, وہ اپنی نعمتوں کا زوال جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ہم پر. تو ہمیں اگر ہم خود کو صحیح رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ, دیکھیں یا ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب ان کی وہ آزمائش تھی نا, ٹھیک ہے, ان سے ساری نعمتیں چھن گئی, لیکن اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے, صبر ایوب مشہور ہے, ان کے صبر کی وجہ سے ان کی ساری نعمتیں اللہ نے پھر لوٹا دی. تو اس طرح چھوٹی سے چھوٹا بھی ٹیسٹ ہو تو پھر آپ جو بھی ہے تو اس میں آپ صبر کریں. وہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں آج. پھر نعمتوں سے زوال سے بچنے کی دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. پھر دعاؤں کی بات آ گئی تو نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے, ہماری کتابوں میں موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. شکر تو اطاعت تو کرنی ہے, لیکن دعائیں بھی ماننی ہیں. صحیح ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر قرآن میں کتنے قصے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کی, صرف اپنی نیت بدلی تھی. وہ جو باغ والوں کا قصہ آتا ہے نا قرآن میں, آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ صبح ان کا باپ مر گیا جو کہ غریبوں کا حصہ نکالتا تھا, اور ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہمارا باپ تو چلا گیا, اب ہم غریبوں کا حصہ نہیں نکالیں گے. انہوں نے صرف اپنی نیت چینج کی تھی, اور صبح گئے تو باغ سارے کا پالا پھرا ہوا تھا, اجڑا پڑا تھا, جیسے تھا ہی نہیں, صرف نیت کا فرق کرنے سے. قرآن میں مثالیں ہیں, بہت سی مثالیں ہیں. ایک بستی کے اوپر بہت تھیں, اتنی نعمتیں تھیں کہ وہ انجوائے کر رہے تھے بھرپور لائف کو. تو اس کے بعد انہوں نے نعمتوں کا اس میں کیڑے نکالنے شروع کیا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو یہ بھی پڑھیں گے آپ, واقعات سارے پڑھیں گے, تو وہاں بھی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, پھر وہ قوم تباہ ہوگی. تو ایک اچھی دعا ہوتی ہے, اللہ جو زیادہ تر چھوٹی سی بھی ہے, پڑھ سکتے ہیں, اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, ایمانا لا یرتد. تو ایمان آپ کا صحیح ہے, اپنی جگہ پہ مضبوط ہے, ایمان آپ کی نیت, آپ کا سب کچھ جو بھی ہے, ایمان کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی نا, تو وہ صحیح ہے. تو انشاءاللہ نعمتیں بھی جو ہیں, پھر ایمان جب چلا جاتا ہے تو پھر نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. یہ جو اللہ کی سنت ہے نا, یہ دو طرفہ ہے. جو آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, آپ کی نعمتیں برقرار ہیں. جیسے ہی آپ مخلص نہیں ہوئے, آپ نے نیت ہی بدلی کر لی, تو آپ
آپ سمجھ لیں کہ آپ کا برا وقت شروع میں ہو برکت ہوگی جب شکر ادا برکت کریں برکت گے. سب سے پہلے اٹھتی ہے، پھر آہستہ سے چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. اچھا جناب، تو اب فرعون کا ذکر ہوا یہاں پہ. فرعون کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ وہ بھی، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، نعمتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کو ہی، خالی فرعون کو ہی نہیں پکڑا، پوری اس کی قوم کو، آل فرعون کو انہوں نے پکڑا، کیونکہ ساری مل کے ہی کر رہے تھے نا سب کچھ. جی. اور آل فرعون کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اتنا بڑا بن بیٹھا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. انا ربکم الاعلی، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں، میں ہی رب ہوں. اور وہ سب ظالم تھے، وجہ بھی بتا دی اللہ نے کہ وہ سب ظالم تھے. ظالم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے حق میں کمی کرنے والے، دوسروں پہ ظلم کرنے والے، ناشکریاں کرنے والے، سب ظالم ہیں، شرک کرنے والے. تو آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت کب چھینتے ہیں؟ ناشکری جب ہم کرتے ہیں، جب ہم ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اپنی حالت نہیں بدلتے، اپنی حالت نہیں بدلتے. ہم جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلتے، خود نہیں اللہ کی بدلتے. نعمتیں بھی نہیں بدلتی ہیں. جب ہم اپنی حالت بدل لیتے ہیں تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی بدل جاتی ہیں. تو انسان کو اگر کچھ چاہیے تو سب سے پہلے اس کو خود کو چینج ہونا پڑے گا، تب اس کو سب کچھ ملے گا. خالی توکل سے بھی کام نہیں چلے گا. ہم نے اپنا سٹیپ صرف دعائیں اور توکل کام نہیں دیتے، اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے. صرف ایمان زبانی کہنے سے وہ کام نہیں چلتا ہے. آپ کو ایمان کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ میں واقعی ایمان والا ہوں، میرا اللہ پہ پختہ ایمان ہے. جیسے پرندے ہیں، اب ان کو توکل ہے اللہ پہ کہ نماز کیا ثبوت ہے نا ایمان کا. سال میں روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب کیا ہے؟ اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کا ثبوت دے، وہ ہے نا ایمان، اپنے ایمان کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے آئیں. نمبر 55 آیت پہ آ جائیں. کون آنا چاہے گا؟ کون رہ گیا؟ ایک اور سسٹر نہیں، ایک ہی پڑھی ہے بس. عائشہ نہیں آئی آج. اچھا چلیں آپ آ جائیں پھر عظمی. جی باجی. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک شر بدترین الدوابا جانداروں میں سے اندہ نزدیک اللہ کے الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا ہم بس وہ لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے الذین وہ لوگ جو آہدہ عہد کرتے ہیں منہم ان میں سے ثم ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو فی کل مرتن ہر بار ہم اور وہ لا یتقون نہیں وہ ڈرتے تقوی اختیار کرتے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شرط دواب جو ہے نا، جانوروں میں سب سے برے. ٹھیک ہے، ایک تو جانور ہوتے ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے. جی جی. ویسے تو ان کو انسانوں سے بھی کہا گیا نا کہ وہ کم از کم اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، ہے نا. انسان تو اللہ کی اطاعت، انسان بھی ایک جانور ہی ہے نا. تو پھر جانور وہ والے ہیں جو خاص جانور ہیں. تو جانوروں میں سب سے برا جانور جو ہے، یہ بات کہی گئی ہے. بے شک بھی کہا گیا ہے، بے شک جانوروں میں سے سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یا فعلو کا صیغہ ہے اور یہ مجرور ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری بن رہی ہے. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانوروں میں سب سے برا جانور کون سا ہے؟ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یعنی جو کفر کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے، وہ جانوروں میں سے جو سب سے برا جانور ہے اس کی مانند ہے، اس سے. اور ایک دم کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے بھی برا ہے، ان سے بھی آگے ہے وہ، کہ وہ کم از کم اطاعت تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اطاعت بھی نہیں کرتا، جو حکم دیا گیا وہ مانتے ہی نہیں.
अल्लज़ीना आहदता मिनहुम, अहद किया तुमने, तुमने अहद किया उनसे, सुम्मा यनकुदूना, फिर वो तोड़ देते हैं, अहदहुम, अपने अहद को, फी कुल्ली मरतिन, हर बार, वहुम ला यत्तकून, और वो जो है डरते भी नहीं हैं अल्लाह से। तो कौन से लोग अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन लोग हैं? जिन्होंने कुफर किया, जो ईमान नहीं लाए। फिर ये वाले जो लोग हैं, इनसे क्या मुराद है? अहत्ता मिनहुम से क्या मुराद है? ये कौन लोग हैं? खास लोग। ये अहद कौन तोड़ते थे? और ये शुरू से उनका वतीरा है, शुरू से ही बनी अहद तोड़ना। बनी इसराइल, बनी इसराइल, मदीने के यहूदी, यहूदे मदीना बार बार अहद करते थे और बार बार तोड़ते थे। तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपसे अहद करते हैं, तोड़ते हैं, और वो अल्लाह से नहीं डरते। वो हर बार अपना एक वादा करते हैं कि आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे, फिर वो दोबारा वही कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, जो कि अपने अहदों को तोड़ते हैं, हर बार ही करके तोड़ते हैं। आपको पता चल जाता है कि इसने अहद किया, अभी ये दोबारा नहीं फिर तोड़ देगा। और उसकी वजह क्या होती है? कि वो अल्लाह ताला से नहीं डरते। ठीक है। तो फिर ये जो इनसे अहद किया गया था, उस अहद का नाम क्या है जो यहूदियों से किया गया था? यहूदियों से जब नबी से मदीने में आए थे, तो उन्होंने यहूद मदीना से एक अहद किया था ना, मिसाके मदीना। मिसाके मदीना। ठीक है, तो ये उन्होंने किया था। तो इसमें क्या कहा गया था? मिसाके मदीना में क्या अहद था? अजी कि उसमें मुझे अगर मदीना पे कोई हमला आवर होगा तो हम क्या करेंगे? यहूदियों ने हम क्या अहद मिलके किया था? इस हम मिलके मिल के मुकाबला करेंगे। तो ये इन्होंने किया था। ठीक है। जी अच्छा, फिर अगली आयत जो है 58 आयत, ये वाली मैं इसको देख रही हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें अम, अगर कोई कौम है, अगर हमें डर है कि कोई कौम जो है वो खयानत करेगी और अपने अहद को तोड़ देगी, तो फिर क्या करना चाहिए? खतरा हो कि कोई जो कौम है वो मुआहदे को तोड़ेगी, उनसे हमें खतरा महसूस हो, तो इन हालात में क्या करने का हुक्म इस आयत में बताया गया। आप इसको सुनिएगा, मेरे सवाल को भी समझ लें। ठीक है, इसको सुनिएगा, जवाब मैं बता देती हूँ जब आप सुनेंगी ना पिछले हफ्ते का लेसन। तो जब जी ऐसी अलामात जाहिर हो जाएं नबी के ऊपर, ठीक है, कि कोई किसी ने अहद किया हुआ है और वो तोड़ रहा है, तोड़ने का खतरा हो रहा है उसको, ठीक है, जी तो उस वक्त ये हुक्म है कि अब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर अचानक हमला कर दें। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अचानक हमला नहीं करना। वो तोड़ रहा है तो हम भी तोड़ के अचानक उनके ऊपर हमला कर दें बेखबरी में। बल्कि आपको क्या करना होगा? आपको ऐलान करना होगा। आप ऐलान करेंगे कि हम भी अभी तोड़ रहे हैं। अगर वहां से खतरा है आपको, तो आप उनको बाकायदा ऐलान करके बताएंगे कि हम भी तोड़ रहे हैं, ताकि वो भी तैयार हो जाएं और आप खुद भी तैयार हो जाएं। तैयारी करके दोनों, ज़ाहिर है जब अहद तोड़ेंगे तो फिर तो लड़ाई तो होगी ना, झगड़ा तो होगा जी ना। जी जी तो उस वक्त फिर आपने ऐसे करना है। तो सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि सहाबा ने बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि उन्होंने किसी कौम से, इस तरह कोई कौम जो है उससे उनको खतरा हो कि अहद को तोड़ रही है या तोड़ेगी, तो उन्होंने उनके ऊपर अचानक जाके हमला कर दिया। बाकायदा उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद फिर उनको उनको बताया कि हाँ भाई अब तैयार हो जाओ तुम, अभी हम तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने अहद को तोड़ा है, जी तो फिर हम तुम्हें हमला करेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा फिर? कि मोमिनीन के ऊपर बदअहदी का और खयानत का इल्जाम नहीं आएगा। जी मुसलमानों पे ये बहुत बड़ा इल्जाम है, खयानत का जी मुसलमानों पे अगर लग जाए या बदअहदी का लग जाए, तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लगे तो और बुरी बात है। तो अगर आप हाँ जी उनको बता देंगे, तो इससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने फिर ये किया है। तो अगर मुआहदा तोड़ना है तो बराबरी की सतह पे, यहाँ पर आए ना सवाउन आया ना, बराबरी की सतह पे अपने अहद को तोड़ना है, अचानक से नहीं तोड़ना।
हाँ, एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब वो एक मौका कौन सा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया, जब उन्होंने अहद को तोड़ा और वो बार बार अहद को तोड़ रहे थे, तो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए बगैर हमला किया। वो कब किया था, कोई बता सकता है मुझे? सुलह हुदैबिया के मौके पर। फतह मक्का के मौके पे नबी अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरों पे पहुंच गए, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मुआहदे तोड़े तोड़े तोड़े, सुलह हुदैबिया को तोड़ा उन्होंने। तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बताए उनके सरों पे पहुंच गए फौज लेके। ये एक मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, ठीक है। और ठीक है। वहां जाके पहुंच के उनके मन, क्योंकि उन्होंने हद कर दी थी ना, बहुत ज्यादा हद कर दी। तो जी ये एक मौका आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर मक्का फतह मक्का हुआ, फिर सब कुछ हुआ, ये हुआ। तो एक दफा बेखबरी की हालत में किया था ना, आपको पता है ना, फतह मक्का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेखबरी की हालत में किया था। जी एक कोई था, तो उसने साहबी ने अपने वहां पे खबर पहुंचाने की कोशिश भी की थी, तो अली को पीछे दौड़ाया गया था ना। कोई हाँ पता जी लगा था कि कोई औरत खत लेके जा रही है, तो पीछे से जी दौड़ाया जी गया जी था। और बहुत तंबी आई थी अल्लाह तेरे से कि तुमने क्यों खयानत की, तुमने क्यों बताया उनको, क्यों उन पे जाहिर किया कि हम हमला करने वाले। तो ये जो हमला था, ये एक हमला ऐसा था जो कि बताए बगैर किया गया था। और इसमें भी अल्लाह का इज़्न होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, नबी कोई काम ऐसे तो नहीं कर सकता, ठीक है। जी। तो उनको बाजी ऐसी, ठीक है, जज़ाकल्लाह इसमें खैर। अबू सुफियान भी, हम्म, अबू सुफियान थे, वो उन्होंने उनको देख नहीं लिया था रास्ते में जब फतह मक्का के मौके पर, यानी कि मक्का में दाखिल होने से पहले उन्होंने हाँ उनके हाँ, काफिले वो आप तफसीलात तो फिर आप उसमें पढ़ेंगी ना, ठीक है। अच्छा जो फतह मक्का की जो सीरा की जी किताब है, उसमें आप तफसीलात पढ़ें, आपको सारे जवाब मिलेंगे, ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ हैं, ठीक है। मुझे तो जितना यहाँ पे जज़ाकल्लाह पता है मैं उतना ही बता सकती हूँ अभी आप, जी ठीक है जज़ाकल्लाह खैर ठीक बाजी। है, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सॉरी अगर टाइम अस्सलाम ज्यादा हुआ है तो, रहमतुल्लाह। लेकिन जरूरी होता है, ये आयत ऐसी थी कि इनको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है, ताकि हमें जंग बदर का पूरा वो पता लगे कि उसमें अल्लाह ताला की क्या क्या मसलहतें थी, क्यों इस तरह ये लड़ाई हुई और कैसे हुई, वो सब, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बाजी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्यूसडे को क्लास होगी फिर, है ना, ग्रामर की। जी इंशाल्लाह।